السلام علیکم۔ آج ہم اپنا نیو ناول اسٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نیم ہے دلہن بائی ناصر حسین اینڈ نیریٹڈ بائی الوینا خان۔ لیٹس اسٹارٹ دی ناول۔ میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ افراہیم نے اپنی نئی نویلی دلہن سے پوچھا جو 2 دن پہلے زبردستی اس کے سر پر تھوپ دی گئی تھی۔ جی وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے حیرانی سے الٹے سوال کر دیا۔ وہ اس کی حیرانی پہ مزید حیران ہوا۔ لیپ ٹاپ؟ مطلب وہ جس پہ بیٹھ کے میں رات کو اپنے آفس کا کام کرتا ہوں؟ اس نے دانت پیس کر کہا۔ اچھا وہ تو ہم نے اوپر سامان والے کمرے میں ڈال دیا، معصومیت سے کہا۔ کیا؟ میرا لیپ ٹاپ تم نے اسٹور روم میں ڈال دیا؟ کیوں؟ حیرت کے ساتھ ساتھ اسے غصہ بھی آیا تھا۔ ہم کو لگا وہ آپ کے کام کی نہیں ہے، ایسے فالتو میں یہاں پڑی ہوئی ہے، اس لیے ہم اسے اوپر ڈالا ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، جبکہ افراہیم کا بی پی اوپر جا چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس لڑکی کا کیا کرے۔ جاؤ ابھی جا کر میرا لیپ ٹاپ لے کر آؤ، اس نے غصے کو کنٹرول کر کے آرام سے کہا، جبکہ وہ ایسے غائب ہو گئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کر اپنا غصہ باہر نکالنے کی کوشش کی اور بے بسی سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ یہ بانی نامی آفت 2 دن پہلے ہی اس کی زندگی میں آئی تھی، جسے دادی پوری دنیا ڈھونڈ کر نہ جانے کہاں سے پکڑ کر لائی تھیں۔ اتنی بڑی دنیا میں، اتنے بڑے پاکستان میں دادی کو اپنے ہونہار پڑھے لکھے ہینڈسم پوتے کے لیے یہی ایک لڑکی ملی تھی جس نے اپنی زندگی میں لیپ ٹاپ کا نام تک نہیں سنا، جو انگریزی تو دور کبھی اردو اسکول بھی نہیں گئی۔ پتہ نہیں دادی کو اس بلا میں کیا نظر آیا جو انہوں نے اس جاہل لڑکی کو اس کے سر پر تھوپ دیا۔ اسے گونگی مٹی کی مادھو ٹائپ دیسی گاؤں کی لڑکیوں سے ہمیشہ سے چڑھتی۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی خوبصورت خواب دیکھے تھے، اگر اس نے کسی پرستان کی پری کے خواب نہیں بھی دیکھے تو اس نے ایسی دیہاتی لڑکی کے بارے میں بھی تو کبھی خواب نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو اپنی شادی کے بارے میں بھی ابھی اچھے سے سوچنا شروع بھی نہیں کیا تھا، اور اگر سوچتا بھی تب بھی یہ لڑکی اس کی سوچ میں کبھی نہ ہوتی۔ وہ ایک ایسی ماڈرن اور پڑھی لکھی بیوی کی توقع کر رہا تھا جسے کسی کے سامنے متعارف کرواتے ہوئے گردن نہ جھک جائے، بلکہ انسان کے اندر فخر پیدا ہو جائے، اور یہ لڑکی اس کے ہر خواب کو چکنا چور کرتی۔ اس کے گھر پہ پورے حق سے قبضہ جمانے آ گئی، اور اسے قبضہ جمانے کا حق کس نے دیا؟ اس کی اپنی سگی دادی نے۔ یہ اب عجیب و غریب لڑکی اس کے سر پہ تھوپ کے اس کی دادی محترمہ عمرے کے لیے نکل گئی۔ بقول ان کے اس کی شادی ہی اس کی راہ کی رکاوٹ تھی جو اب دور ہو گئی۔ ان کی رکاوٹ تو دور ہو گئی، مگر انہوں نے اپنے راستے کا پتہ اٹھا کر سیدھا اس کے سر پہ دے مارا۔ میں اپنے پوتے اپنے افراہیم کے لیے چاند سی خوبصورت پری جیسی دلہن لاؤں گی، اس کی دادی ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی، اور وہ ہمیشہ دادی کی اس بات پہ مسکرا دیتا تھا۔ لیکن زندگی میں پہلی بار اسے دادی کی یہ بات یاد کر کے صرف غصہ آ رہا تھا۔ دادی نے ساری زندگی اپنے یتیم پوتے کی پرورش کر کے اپنے سبھی قرضے ایک ساتھ وصول کر ڈالے، جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتی تھی کہ اتنی محبت تو میں اپنے کسی نواسے یا کسی اور پوتے پوتیوں سے نہیں کرتی جتنی محبت اپنے افراہیم سے کرتی ہوں۔ دادی کی اگر یہ محبت تھی تو اللہ جانے ان کی نفرت کی یاد ہوگی۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ کیسی محبت نبھائی اپنے لاڈلے پوتے کے ساتھ۔ ہاں، اس نے خود انہیں یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی پسند کی بہو تلاش کریں، اور یہ اختیار بھی اس نے ان کے رونے اور واویلا مچانے پہ ہی دیا تھا۔ اس نے کتنے بھروسے کے ساتھ اپنی زندگی کا ساتھی چننے کا حق انہیں دیا تھا، اور انہوں نے دنیا جہاں کی ان پڑھ جاہل لڑکی اس کے سر پہ مسلط کر دی۔ یہ انہوں نے صحیح نہیں کیا۔ اگر وہ ماڈرن بہو نہیں بھی چاہتے تھی تو انہیں کوئی بھی لڑکی انتخاب کرنے کا حق بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس گاؤں سے وہ اس کے لیے یہ لڑکی پکڑ کر لائی تھی، اور اس پر حکم صادر کر کے بولی، یہ لڑکی اب تمہاری بیوی ہے اور اسی کے ساتھ تمہیں پوری زندگی گزارنی ہے۔ تمہاری ہونے والی دلہن تو دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہے، ایسی بہو تو تمہیں دنیا کی کسی بھی کونے میں نہیں ملے گی، وہ جس علاقے سے رہتی ہے وہاں کی سب سے اچھی لڑکی ہے۔ یہ کچھ مخصوص جملے شادی سے پہلے دادی اسے کہا کرتی تھی، مگر اس وقت دادی کی ان تمام باتوں کا مطلب وہ نہیں سمجھ سکا۔ اگر سمجھ جاتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ اچھی یا خوبصورت ہے تو صرف دادی کے اپنے حساب سے، اور 70 سال پرانی دادی اور آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایک کرسی لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ حیرت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ اس نے بھرپور حیرانی سے پوچھا۔ یہی تو ہے جی، اس نے زوجہ محترمہ کی نے نگاہیں نیچے جھکا کر باادب طریقے سے جواب دیا۔ یہ تو کرسی ہے۔ اس کا ایک بار پھر خون کھولنے لگا۔ آپ ہی تو بولے تھے جس پہ بیٹھ کے ہم کام کرتے ہیں۔ اس کی معصومیت اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ اس نے غصے سے آنکھیں بند کی۔ مس بانی صاحبہ، یہ اس پہ
میں ایسے بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ دانت پیس کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وہ موٹی موٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس پہ بیٹھ کر جو چیز میں سامنے ادھر رکھتا ہوں اور جس پہ ایسے ایسے انگلیاں چلاتا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے مکمل طور پر اسے لیپ ٹاپ کا نقشہ کھینچ کر بتایا۔ شاید اس طرح اس کی موٹے عقل میں کوئی بات آ جاتی۔ وہ مشین، وہ اونچی آواز میں بولی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ شکر ہے کسی طرح تو وہ سمجھی۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ ہاں جی، وہ مشین، اسی کے انداز میں بولا۔ وہ تو جو ہم نے سکھانے کے لیے اوپر رکھ دیا ہے۔ اس نے اتنی آسانی سے اپنا جملہ مکمل کیا جیسے موسم کا حال سنا رہی ہوں محترمہ، جبکہ اس کا حال ایسا تھا جیسے اسے کسی نے اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ سکھانے کے لیے؟ لیکن کیوں؟ اس بار وہ زور سے چلایا۔ اس کے چلانے پہ وہ بہت گھبرا گئی۔ وہ جی بہت میلا ہو گیا تھا تو ہم نے سوچا اسے دھو دیں، جیسے وہ کوئی رومال دھونے کی بات کر رہی ہو۔ کیا تم نے لیپ ٹاپ دھو دیا؟ تم پاگل ہو؟ اور اس کا بلڈ پریشر 200 کراس کر چکا تھا۔ غصے سے اس کا منہ لال ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس بھولی بھالی لڑکی کا کیا کرے جو 2 دن پہلے دادی جی اسے تحفے میں سونپ کر گئی تھی۔ ایک بار اس کا دل چاہا کھینچ کر اس کے منہ پہ تماچا مارے، لیکن خود پر قابو رکھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتے کرتے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ یہ اس کا شوہر تھا جس کے ساتھ 2 دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بہت محبت کرنے والے ماموں نے اپنی یتیم بھانجی کو ایک پڑھے لکھے بڑے گھرانے میں بھیج دیا، مگر ماموں اس کا رشتہ طے کرتے وقت یہ بھول گئے کہ بڑے ڈگریوں والے یہ بڑے لوگ اپنے لیے کسی بڑے جیون ساتھی کا خواب دیکھتے تھے، اس جیسی ان پڑھ گوار کے نہیں۔ شادی سے پہلے اس کی ساری سہیلیاں کہا کرتی تھیں، ہائے بانی تیرا شوہر تو بڑا گبرو جوان ہے، ایک دم فلمی ہیرو جیسا۔ مگر ان بیچاریوں کو کیا پتا کہ فلمی ہیرو جیسا دکھنے والا وہ گبرو جوان اپنے لیے کسی فلمی ہیروئن کی ہی توقع کیے بیٹھا تھا۔ اس کے خوابوں میں، اس کی زندگی میں بانی جیسی جاہل لڑکی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ تو زبردستی گھس آئی اس کی زندگی میں۔ شادی ایک لڑکی کی زندگی کا سب سے خوبصورت خواب ہوتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ نئی زندگی کے خواب سجائے تھے، لیکن اس گھر میں آ کے اسے پتہ چلا خواب اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب اس نے پہلی بار افراہیم کی تصویر دیکھی تو اسے بہت رشک آیا اپنے آپ پر، لیکن اس کی ساری سوچوں پہ پانی اس وقت پھر گیا جب اس پہ انکشاف ہوا کہ اس کا شوہر اسے ناپسند کرتا ہے۔ یہ بات کسی بھی لڑکی کے لیے تکلیف دہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے نفرت کرتا ہے، نفرت یا محبت جو بھی تھا۔ اب یہی اس کا شوہر اس کا جیون ساتھی تھا، اسی کے ساتھ اس نے اپنی ساری زندگی گزارنی تھی۔ یہ رشتہ چاہے جن حالات میں جس وجہ سے بھی ہوا، مگر اسے یہ رشتہ نبھانا تھا۔ یک طرفہ رشتہ جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر وہ ایک عورت تھی جو بیاہ کر اس گھر میں لائی گئی تھی۔ بچپن میں اس کی ماں نے اسے سکھایا تھا لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے۔ وہ ایک بار جس گھر میں چلی جائے پھر اس گھر سے اس کا جنازہ ہی نکلنا چاہیے، اور یہی بات اس کے ذہن میں اپنے بچپن سے ہی بیٹھ گئی۔ وہ پوری کوشش کرے گی اپنے گھر کو بچانے کی، اس نازک ڈور کو قائم رکھنے کی۔ وہ نفرت سے محبت کا سفر ضرور طے کرے گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے ایک مضبوط ارادہ کر لیا۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے آفس کی ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کی توجہ پوری فائل پر تھی، لیکن اچانک قدموں کی چاپ سے اس کی توجہ فائل سے ہٹ گئی۔ سامنے اس کے وہی حد سے زیادہ سمجھدار ذہین زوجہ محترمہ کھڑی تھی۔ اسے محترمہ کی صبح والی واردات یاد آئی۔ اس نے ایک نظر غصے سے اسے دیکھا، پھر اپنی توجہ فائل پر مرکوز کر دی۔ وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، ہاں البتہ اس لڑکی کی نگاہیں خود پہ ضرور محسوس کر رہا تھا۔ اس میں ایک ناگواری کی لہر پیدا ہو گئی، لیکن ناگواری کو اپنے چہرے پر نہ لا کر اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس لڑکی سے پوچھا، کچھ چاہیے کیا؟ جی وہ میں سونے آئی ہوں۔ اسے جھٹکا لگا۔ وہ کسی بھی قیمت پہ اس لڑکی کے ساتھ اپنا روم شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ کل کی بات اور تھی، کل دادی کے سامنے وہ کچھ نہیں بول سکا، لیکن آج اسے کوئی مجبوری نہیں تھی، اس لیے وہ پوری رات تو کیا ایک لمحے کے لیے بھی اس لڑکی کو اپنے پاس اپنے کمرے میں نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ تم یہاں نہیں سوگی، گھر میں اتنے سارے کمرے ہیں، کسی اور کمرے میں جا کر سو جاؤ، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ یہ بات کہنے میں اسے خود بھی عجیب لگ رہی تھی کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو سونے کے لیے دوسرے کمرے میں بھیج دے، لیکن سچ تو یہی تھا نا، تو اس نے اس رشتے کو قبول کیا تھا اور نہ یہ کبھی کرے گا۔ وہ لڑکی تھوڑی دیر اسے خاموش نظروں سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے مغرور اور گبرو شوہر کے سامنے بامشکل اس نے اپنے آنسو روک رکھے تھے، لیکن اس کمرے میں آتے ہی اس کے آنسو کا بند
ٹوٹ چکا تھا. اسے بہت شکوے تھے اپنے ماموں سے. کیوں کیا انہوں نے اس کا رشتہ اتنے بڑے گھر میں؟ اگر وہ اپنے ہی گاؤں میں کسی غریب مزدور کے ساتھ شادی کرتی تو کیا خوش نہیں رہتی وہ؟ اسے 2 وقت کی روٹی کے ساتھ ساتھ وہ محبت اور عزت بھی ضرور دیتا جو اس کا حق تھا. لیکن یہاں اس شخص کے سامنے اسے اپنی عزت نفس، خودداری، غیرت سب کچھ کچلنا ہوگا. اسے اپنے ماموں کے ساتھ ساتھ دور کہیں آسمان پر موجود اس ہستی سے بھی بہت شکوے تھے جس نے اس کے ماں باپ کا سایہ اس کے بچپن میں ہی اس سے چھین لیا. پھر اس نے ساری زندگی مامی کی ڈانٹ، ان کی نفرت میں گزاری، اور اب بھی زندگی اس پہ مہربان نہیں تھی. یہ امتحانات کی گھڑیاں تو ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں. اب اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ سونے کا تھا. وہ زندگی میں کبھی اکیلی نہیں سوئی. ماموں کے گھر پہ بھی اس کی کزنس اس کے ساتھ سوتی تھی. اکیلے سونے میں تو اسے ویسے بھی ڈر لگتا تھا، اور یہ گھر بھی تو اس کے لیے نیا تھا، تو اس کے ڈر میں مزید اضافہ ہو چکا تھا. اس کا وہ پڑھا لکھا شوہر جس نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا تھا، اس نے کیا ایک بار بھی سوچا کہ اس کی بیوی کو اکیلے کمرے میں سوتے ہوئے کتنی گھبراہٹ ہو سکتی ہے؟ کیا اس نے سوچا وہ اکیلے کیسے سوئے گی؟ کچھ بھی ہو جائے، میں بھی اب اس کے پاس نہیں جاؤں گی، چاہے مجھے کتنا ہی ڈر کیوں نہ لگے، لیکن اکیلے سوتے ہوئے. لیکن میں اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گی. اس نے مستحکم فیصلہ کر لیا تھا ابراہیم کے پاس نہ جانے کا. لیکن جوں جوں رات کی تاریکی اور خاموشی بڑھتی گئی، اس کے فیصلے کی مضبوطی بھی کم ہوتی گئی. وہ اس کے پاس جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر مجبور تھی. اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا. اس کے پاس اسے اپنے آپ پہ پہلی بار اتنی شدت سے ترس آیا. مجبوری کیا ہوتی ہے اور مجبوری میں انسان کتنا مجبور ہو جاتا ہے، یہ وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی. وہ یوں ہی لیٹے لیٹے چھت کو گھور رہا تھا. زندگی کس قدر الجھی ہوئی تھی، کہاں آ کر وہ پھنس چکا تھا. زندگی میں کب کہاں اس نے ایسی غلطی کر دی جس کی وہ اسے یہ سزا ملی. دروازے پہ کوئی زور زور سے دستک دے رہا تھا. اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے تو ضرور وہی ہوگی. اب اتنی رات کو اس پہ کون سا آسمان گر گیا جو اس طرح دروازہ پیٹ رہی ہے؟ وہ غصے سے اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا. جی اب کیا چاہیے محترمہ؟ اس نے سلگتے ہوئے پوچھا. وہ حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی. جی وہ ہم کو اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اس نے اڑکتے ہوئے کہا. یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس کا جی چاہا وہ غصے سے رو دے. اب کیا کرے؟ دادی جو اتنی بڑی ذمہ داری سے سو گئی تھیں، اس کا وہ کیا کرے؟ اوکے آ جاؤ، لیکن میں اپنا بیڈ تمہارے ساتھ بالکل بھی شیئر نہیں کروں گا. باقی اس بیڈ کے علاوہ تمہیں اس کمرے میں جہاں سونا ہے سو جاؤ، اس نے خشک لہجے میں اس سے کہا. وہ واپس آ کر بیڈ پہ بیٹھ گیا جبکہ وہ نیچے فرش پہ اپنے بستر بنا رہی تھی. اس نے ناگواری سے اسے دیکھا اور سر جھٹک کر منہ دوسری طرف کر کے سو گیا. پتہ نہیں دادی کس عذاب میں ڈال کر گئی تھی اسے. اس کی خوشحال سکون والی زندگی میں یہ لڑکی کہاں سے آٹا پک گئی اس کا سکون غارت کرنے؟ کہاں وہ دن تھے جب کالج کی لڑکیاں اس پہ جان چھڑکتی تھیں؟ اس کی آواز سننے کے لیے لڑکیوں کی لائن لگی رہتی تھی. آفس میں بھی کئی لڑکیاں اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکی تھی، لیکن وہ یہاں کہاں آ کر پھنس گیا. اس کا دل چاہا ابھی اسے اس کمرے سے تو کیا اس گھر سے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے بھی نکال دے، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا. ایک بار تو اس کا دل چاہا ابھی دادی کو فون کر کے بتائے اسے ان کی محبت سے لائی ہوئی یہ انمول گڑیا بالکل نہیں چاہیے. وہ جہاں سے اسے لائی تھی وہیں جا کے اسے واپس پہنچا دیں. لیکن دادی چونکہ سفر میں تھیں، اس لیے دور بیٹھی اپنی اس بوڑھی دادی کو وہ یہ صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا. ویسے بھی 22 دن کے بعد تو انہیں آ ہی جانا تھا. تبھی وہ ان سے صاف صاف کہہ دے گا کہ اسے ان کی یہ سگڑ ہونہار ہر کام میں ماہر بہو نہیں چاہیے. لیکن 22 دن تو دور، وہ اسے 22 سیکنڈ سے برداشت کیسے کر سکتا تھا؟ کیا کیا نہیں سوچا تھا اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں، اور یہ کیا ہو گیا؟ اسے شدید غصہ تھا اپنی دادی پہ، خود پہ بھی اور اس لڑکی پہ بھی. اور غصے میں جانے کا اپنی ان کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی. صبح الارم بجنے سے اس کی آنکھ کھل گئی. بے ساختہ اس کی نگاہ بیڈ سے نیچے گئی. شکر ہے وہ وہاں نہیں تھی. وہ اپنی صبح کا آغاز اس کا منہ دیکھ کر کبھی نہیں کر سکتا تھا. وہ جمائی لیتے ہوئے بستر کو چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھا. منہ ہاتھ دھونے اور فریش ہونے کے بعد وہ ناشتے کے لیے نیچے چلا گیا. وہ لڑکی اسے ڈرائنگ روم میں ٹی وی صاف کرتی ہوئی نظر آئی. اسے ڈر لگا کہیں وہ بے وقوف لڑکی ٹی وی کو بھی نہ دھو دے. وہ کچن میں چلا گیا جبکہ اس لڑکی کی نظر خود پہ محسوس کر سکتا تھا. وہ کچن میں ٹیبل پر اس کی زوجہ محترمہ کے پہلے آملیٹ اور دودھ کا گلاس تیار کر رکھا تھا. اور کچن کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے دادی کی ہر کام میں ماہر بہو نے بڑی مشقت کے بعد یہ ناشتہ بنایا، اور وہ بھی کوئی خاص نہیں تھا، مگر وہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو تب ہاتھ لگاتا جب وہ اسے بیوی کا درجہ دیتا. جب اس نے اس لڑکی کو قبول ہی نہیں کیا تھا تو پتہ نہیں وہ گھریلو بیویوں کی طرح گھر کے کام کیوں کر رہی ہے. اس لڑکی کے بنائے ہوئے آملیٹ مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا. اپنی اس عجیب و غریب شادی سے پہلے
بھی وہ اپنے لیے ناشتہ خود ہی بناتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچن سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنے آفس کا کچھ سامان بیگ میں رکھا اور کنگھا کر کے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ لڑکی ابھی تک ٹی وی کو رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے ٹی وی سے ایسی کیا دشمنی تھی جو اس کا کباڑا کرنے میں لگی تھی محترمہ۔ اس پر ناگواری سے بھرپور نگاہ ڈال کر وہ گھر سے نکل گیا۔ وہ صبح جلدی بیدار ہو گئی تھی، یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد وہ اپنے شوہر محترم کے لیے ناشتہ بنانے نیچے آ گئی۔ آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد بامشکل وہ اس بڑے کچن میں مطلوبہ سامان ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئی۔ ایسے کچن وہ صرف ٹی وی ڈراموں میں ہی دیکھا کرتی تھی، اور سامان ڈھونڈنے کے بعد اگلا مرحلہ تھا چولہا جلانا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ لکڑیوں کا ہی استعمال کیا تھا۔ اس گھر والے چولہے سے اس کا پہلی بار واسطہ پڑ رہا تھا، اس لیے اگلے 30 منٹ وہ اس چولہے کے ساتھ سر کھپاتی رہی، اور جب یہ پہلے کچھ مراحل طے ہوئے تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور وہ بڑا سا ڈبہ یعنی فریج کھول کر اس میں سے انڈے نکالے۔ شکر تھا، وہ انڈے شہروں اور دیہاتوں دونوں جگہوں پہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ ناشتہ بنانے کے چکر میں کچن پورا پھیلا چکی تھی اور ایک آملیٹ بنانے کے چکر میں 10 آملیٹ شہید کر چکی تھی۔ پورے 2 گھنٹے اور 10 آملیٹس کی شہادتوں کے بعد بھی اس نے جو کچھ تیار کیا تھا اسے ناشتے کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے کوشش کرنی چاہی، اس کے دل میں گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ اس کا وہ شوہر محترم کیا سوچے گا کہ ایسی بیوی سے واسطہ پڑا ہے جسے ناشتہ تک بنانا نہیں آتا۔ اپنے گاؤں میں وہ سب سے زیادہ سکڑ مانی جاتی تھی، لیکن یہاں آ کر اس کی ساری قابلیت ہوا ہو چکی تھی۔ وہاں وہ اپنی اکیلی 20 لوگوں کا کھانا بناتی تھی، جبکہ یہاں ایک آملیٹ بنانے کے لیے اسے کتنی محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ خیر، خدا کر کے اس نے کچھ بنا ہی لیا اور آملیٹ کے ساتھ دودھ کا گلاس بھی رکھ دیا اور خود باہر آئی باقی گھر کے کام کاج دیکھنے۔ یہاں کی تو روٹین، ماحول سب کچھ الگ ہے۔ اس وقت وہ اپنے گھر میں ناشتہ بنانے کے بعد پوری کچی حویلی میں جھاڑو مار رہی ہوتی، لیکن یہاں وہ کیا کام کرے گی؟ گھر تو پہلے ہی صاف ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک پرانا کپڑا ڈھونڈا اور دیواروں کے ساتھ ساتھ فوم والی کرسیوں یعنی صوفوں کی بھی صفائی کرنے لگی تھی، اور ان سے فارغ ہو کر وہ ٹی وی کو صاف کرنے لگی۔ جب اس کی نظر اس کے شوہر پہ پڑی، وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اپنے گاؤں میں کہیں بھی ایسا خوبصورت گبرو جوان نہیں دیکھا تھا۔ یہ جو خوبصورت سا شخص تھا یہ صرف اس کی ملکیت تھا۔ اسے اپنے آپ پہ رشک بھی آیا اور ترس بھی۔ اس کا شوہر ایک نظر اسے دیکھ کر کچن میں چلا گیا، لیکن اسے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ وہ اس کی بنائی ہوئی آملیٹ کو چھوڑ کر خود اپنے لیے آملیٹ بنا رہا ہے۔ اگر گاؤں ہوتا تو وہاں کی لڑکیاں ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتی کہ ایک مرد خود چولہے پر اپنے لیے ناشتہ بنا رہا ہے۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی خود اسے ناشتہ بنا کر دینے کے لیے، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی جب اس نے آملیٹ ہی نہیں کھایا تو وہ اس سے مدد کیسے لے سکتا ہے؟ وہ تو آفس جا چکا تھا، جبکہ وہ وہیں ٹی وی کے پاس گمسم سے کھڑی تھی۔ باقی کا وقت وہ ادھر ادھر گھر کا جائزہ لیتی رہی، لیکن ان سب سے بھی اس کی بوریت ختم نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ وہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے کافی چیزیں تھیں، میگزین اور ڈائجسٹ، یہ تو وہ پڑھ نہیں سکتی تھی، اور رہی بات ٹی وی کی تو وہ ڈر کے اسے آن نہیں کر رہی تھی، کیونکہ بچپن میں اس نے سنا تھا ان سب چیزوں میں کرنٹ ہوتا ہے اور آن ہوتے ہی پھٹ جاتے ہیں۔ وہ بچپن کے اس ڈر کو اپنے دل سے نکال نہیں پائی۔ دوپہر کا کھانا اس نے خود اپنے لیے بنایا تھا۔ گھر میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان چیزوں کو تلاش کرنے میں اس کا کافی وقت ضائع ہو گیا۔ امیر لوگوں کا ہر شے الگ ہوتی ہے، واش روم سے لے کر کچن تک۔ جتنا بڑا ان کا واش روم ہوتا ہے، وہاں گاؤں میں 2 کمرے اتنی جگہ پہ بن جاتے اور باقی ساز و سامان الگ۔ پہلے تو وہ واش روم کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کے شوہر محترم شادی کے تیسرے دن ہی آفس چلے گئے، اپنی نئی نویلی دلہن کو اتنے بڑے گھر میں اکیلے چھوڑ کر۔ اس نے تو کبھی زندگی میں ان سب چیزوں کو تمنا نہیں کی تھی، یہ سب تو اسے بن مانگے ملا، لیکن اتنی جلدی اتنی آسانی سے بڑی چیزیں کبھی نہیں ملا کرتی۔ عصر کی نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں گھس گئی۔ اتنی بڑی عمارت میں اس کی کام کی جگہ صرف کچن ہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ اچھا بنانا چاہتی تھی، اس لیے وقت سے پہلے ہی تیاری کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی آدھے گھنٹے کے کام میں وہ 3 گھنٹے ضرور لگا دے گی۔ اس نے کہیں سنا تھا کہ شوہر کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس کی پسندیدہ بریانی بنانا چاہتی تھی۔ اس کی پسند ناپسند کے بارے میں کچھ معلومات دادی نے عمرے پہ جانے سے پہلے اسے فراہم کی تھیں۔ چاہے وہ اسے ناپسند کرے، چاہے وہ اس سے نفرت کرے، مگر وہ کبھی اسے نفرت نہیں کرے گی۔ وہ ایک بیوی ہونے کا فرض ضرور نبھائے گی، چاہے وہ شوہر ہونے کا فرض نبھائے یا نہ نبھائے۔
صبح سے کچن میں مختلف الٹے سیدھے تجربات کر کے وہ اب کافی حد تک سمجھ چکی تھی. اسے اس کے واپس آنے کا وقت نہیں پتہ تھا، اس لیے سب کچھ جلدی جلدی کرنا چاہتی تھی. اپنی مطلوبہ ہر شے اس نے اپنے پاس کر لی اور پیاز کاٹنے لگ گئی. پیاز کاٹنے سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. یہ صرف پیاز کاٹنے کے آنسو تھے یا ان میں کوئی اور آنسو بھی شامل ہو گئے، یہ وہ نہیں سمجھ سکی. فریج سے گوشت نکال کر اس نے پتیلے میں ڈال دیا اور چولہے کی آگ تھوڑی کم کر کے وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کمرے میں چلی گئی. وہ جب نماز پڑھ کر واپس آئی تو بریانی تیار کر چکی تھی. اس نے احتیاطی طور پر پہلے خود چیک کر کے دیکھا، اسے تو ٹھیک لگی، لیکن پتہ نہیں اس کے شوہر محترم کو پسند آئے گی بھی یا نہیں. وہ اور بھی کچھ بنانا چاہتی تھی، لیکن بریانی بنانے میں ہی اتنا وقت ضائع ہو گیا کہ مزید کچھ بنانے کی گنجائش نہیں رہی. وہ اب آہستہ آہستہ کچن سمیٹنے لگی. ایک بریانی بنانے کے چکر میں اس نے پورے کا پورا کچن بکھیر کر رکھ دیا تھا. اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو بھاگتی ہوئی کچن کے دروازے تک گئی. وہ اپنا بیگ اٹھائے اندر داخل ہو چکا تھا. اس کے ہاتھوں میں شاید کچھ کھانے کا سامان بھی تھا جو اس نے ٹیبل پہ رکھ دیا اور خود اپنے کمرے کی طرف چلا گیا. ایک تو تھکن کافی محسوس ہو رہی تھی اور اوپر سے ٹینشن اسے کھائی جا رہی تھی. اپنے کمرے میں آ کر اس نے بیگ صوفے پہ پھینک دیا اور خود جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹ گیا. یہ شاید اس کی زندگی کے سب سے برے دن چل رہے تھے. گھر آتے ہی سب سے پہلے زوج محترمہ کے درشن ہو گئے. وہ پہلے سے ہی بہت ڈسٹرب تھا اور رہی سہی قسم محترمہ نے پوری کر دی. اسے تو یہ سوچ سوچ کر ہی تکلیف ہو رہی تھی کہ ان پڑھ گنوار لڑکی اس کی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں موجود ہے. کافی دیر وہ یوں ہی بیڈ پر لیٹا رہا. جب تھکن کا احساس کافی حد تک کم ہوا تو اسے بھوک لگنا شروع ہو گئی. واش روم میں جا کر اس نے ہاتھ منہ دھوئے اور نیچے چلا گیا. اس نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، وہ نظر نہیں آئی، لیکن اسے خود کے اس طرح متلاشی ہو کر دیکھنے پر بہت غصہ آیا. وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، اسے کیا مطلب، جہنم میں جائے اس کی بلا سے. لیکن ٹیبل کے پاس پہنچ کر اس نے اپنے مطلوبہ شوہر غائب پایا جس میں وہ ہوٹل سے اپنے لیے کھانا لے کر آیا تھا. ویسے تو وہ ہمیشہ اپنے لیے گھر پہ کھانا خود بناتا تھا، لیکن آج تھوڑا تھکا ہوا اور پریشان تھا، اس لیے اس نے ہوٹل سے کھانا خرید لیا. مگر یہ شوہر اچانک کیسے کہاں غائب ہو گئی، اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی. یہ ضرور اس جاہل زوج محترمہ کا کام ہوگا. لیکن وہ اس طرح شوہر لے کر کہاں غائب ہو گئی؟ کیا اسے بھوک لگ رہی تھی اور وہ کھانا اپنے لیے لے گئی؟ لیکن وہ خود بھی تو بنا کے کھا سکتی تھی. بقول دادی کے وہ تو ہوٹلوں سے بھی اچھا کھانا بناتی ہے. وہ غصے سے گھولتا ہوا کرسی پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت پر ٹیک لگا دی. اور پھر اس نے اپنی آنکھیں تب کھولی جب اس نے ٹیبل پر کچھ رکھنے کی آواز سنی. وہ ٹیبل پر مختلف پلیٹوں میں کھانا لگا رہی تھی. اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو حد سے زیادہ خوش فہمی میں نظر آ رہی تھی، اور پھر کھانے کو دیکھنے لگا جو وہ بے ترتیبی سے ٹیبل پہ سجا رہی تھی. سالن کے بڑے ڈونگے میں اس نے بریانی ڈالی ہوئی تھی اور چاولوں کی پلیٹ میں اس نے سالن نکالا ہوا تھا، اور سب سے عجیب بات، اس نے روٹیاں پتیلے پہ رکھ دی تھی. اس نے غصہ ضبط کر لیا اور صرف خاموشی سے اسے یہ سب کارروائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. جب وہ سب کچھ مکمل کر چکی تب بھی وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی. کچھ چاہیے؟ اس نے سر لہجے میں اسے مخاطب کیا. اسے مخاطب کرنا اس کی مجبوری تھی. وہ کھانے کے دوران اسے بالکل بھی اپنے پاس نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ اپنی گردن ہلا کر دوبارہ کچن میں چلی گئی اور برتن دھونے لگی، لیکن وہ جانتا تھا وہ برتن دھوتے ہوئے بھی اسے ہی دیکھ رہی ہے. وہ اسے نظر انداز کر کے کھانے کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی لائی ہوئی ساری چیزوں کے ساتھ بریانی کا بھی اضافہ تھا. یہ بریانی وہ تو نہیں لایا تھا تو پھر ضرور دادی کی سگڑ بہو نے بنائی ہوگی. ویسے تو بریانی اس کی پسندیدہ ڈش تھی، لیکن یہ چونکہ اس محترمہ نے بنائی تھی اس لیے وہ اس ٹیبل پر موجود بریانی کو چھوڑ کر ہر ڈش کے ساتھ انصاف کرنے لگا. حالانکہ اس کا دل بہت چاہ رہا تھا وہ بریانی کھائے، لیکن دل کی اس خواہش کے درمیان اس کی انا آ رہی تھی اور وہ صرف بریانی کے لیے اپنی انا کا بھی نہیں کچل سکتا تھا. کھانے کے بعد ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا وہ لاؤنج میں رکھی ٹی وی دیکھنے لگا. ٹی وی دیکھتے وقت بھی وہ پتہ نہیں کیوں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. 2 گھنٹے کے بعد وہ ٹی وی کو چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا. حالانکہ وہ جو مووی دیکھ رہا تھا اس کے ختم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا ٹی وی دیکھنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. وہ ہر مووی مکمل ہی دیکھا کرتا تھا. سیڑھیاں عبور کر کے وہ اپنے کمرے میں آیا. کمرے میں جاتے ہی سب سے پہلی نظر اس پہ پڑی. وہ فرش پہ پوری دنیا سے بے خبر سو رہی تھی. کتنے اطمینان سے وہ نیند کی آغوش میں تھی، اس کا سکون چھین کر، اس کی خوشی چھین کر. وہ بنا کوئی آواز پیدا کیے بیڈ پہ آ کے لیٹ گیا. نیند کو کافی دیر تک بلانے کی کوشش کرتا رہا. بہرحال رات کے جانے کون سے پہر وہ اپنی اس کوشش میں ناکامیاب ہو گیا. پھر اس کی آنکھ رات کے 2 بجے کھلی.
اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی. اسے پیاس اور بھوک کا احساس ہوا. عموماً رات کو وہ اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا رہتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے لیے فریج میں کھانا بچا کر رکھتا تھا. لیکن آج جہاں تک اسے یاد پڑ رہا تھا، وہ جو کھانا لایا تھا وہ سارا ختم ہو چکا تھا. اب اسے اپنی بھوک مٹانے کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ بنانا تھا. وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. دروازہ کھلنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی. اس نے سب سے پہلے اٹھ کر دروازے کو نہیں، بیڈ کو دیکھا. جب اسے بیڈ سے غائب پایا تو وہ حیرانی سے کھڑی ہوئی. سامنے دیوار پہ لگی سوئیوں والی گھڑی سے اس نے وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو اسے حیرت ہوئی. 2 بج رہے تھے. اتنی رات کو وہ باہر کیا کرنے چلا گیا؟ پانی پی رہا ہے؟ نہیں، پانی کا جگ تو رکھا ہوا ہے. پھر کہاں گیا؟ اسے تجسس ہونے لگا اور وہ کمرے سے باہر نکل آئی. آہستہ آہستہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے وہ سنگ مرمر سے بنی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی. اسے کچن سے کچھ آوازیں آنے لگیں. اس نے قدموں کا رخ کچن کی جانب کر دیا. کچن کے دروازے پر پہنچ کر اس پہ عجیب انکشاف ہوا. وہ رات کے 2 بجے کھانا کھا رہا تھا. اس کا منہ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا اور غور کرنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ اس کی بنائی ہوئی بریانی کھا رہا تھا. یہ انکشاف خوشگوار تھا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی. رات کے کھانے میں ٹیبل پر موجود ہر شے کھانے والا اس کا شوہر محترم صرف اور صرف اس کی بنائی ہوئی بریانی کو نظر انداز کر گیا. اسے اس وقت حقیقتاً بہت دکھ ہوا. وہ کچن میں کافی دیر تک روتی رہی. اس نے اتنی محنت سے اس کے لیے بریانی بنائی تھی اور اس نے چکھنا تک گوارا نہیں کیا. اسے غصہ آیا اپنے مغرور شوہر پر. اسے جتنا غصہ تھا، جتنا دکھ تھا، وہ سب اب ختم ہو چکا تھا. رات کے کھانے میں اس کے انا پرست شوہر نے بریانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور اب رات کے 2 بجے وہ اس کی بنائی ہوئی بریانی کتنی رغبت سے کھا رہا تھا. وہ دروازے سے واپس پلٹ آئی اور کمرے میں آ کر سونے لیٹ گئی. اسے پہلے اگر دکھ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی تو اب وہ خوشی سے سو بھی نہیں پا رہی تھی. 20 منٹ بعد اس نے دروازے پہ اس کی آمد کو محسوس کیا، لیکن وہ خود کو سوتا ہوا ظاہر کر رہی تھی، جبکہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کی اس عجیب و غریب چوری پہ مسکرا بھی رہی تھی. اگلی صبح وقت پہ بیدار نہیں ہو سکا. اسے آفس جانا تھا اور وہ آدھا گھنٹہ دیر سے اٹھا. اور کل کی طرح آج بھی سب سے پہلے اس نے اپنے بائیں جانب اس لڑکی کے بستر پہ دیکھا. وہ اسے وہاں نظر نہیں آئی. وہ اٹھ کر واش روم کی طرف چلے گیا. اسے آفس جانے میں پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی. واش روم میں سے جب نہا کر نکلا تو تولیہ سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا تو نیلے رنگ کی شرٹ بیڈ پر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا. وہ استری کر کے بیڈ پر رکھ دی گئی تھی. اتنے سارے کپڑوں میں اس نے نیلے رنگ کا انتخاب کیوں کیا؟ گویا اس کی زوجہ محترمہ کو معلوم تھا کہ نیلا رنگ اس کا پسندیدہ رنگ ہے، لیکن یہ اسے کیسے پتہ چلا؟ اسے اپنی بیوی کی یہ مشرقی ادا تسکین نہیں پہنچا سکی بلکہ مزید سلگا گئی. کیوں ہاتھ لگایا تم نے میرے کپڑوں کو؟ اس نے میرے کپڑوں کو کس حق سے اس نے میری شرٹ استری کی؟ یہ وہ سوالات تھے جو وہ غصے سے اپنے آپ سے کر رہا تھا، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا. جب وہ اسے بیوی تسلیم نہیں کرتا تو اس کے استری کیے ہوئے کپڑے کیوں پہنے؟ اس نے وہ شرٹ واپس الماری میں رکھی اور ایک سفید رنگ کی شرٹ پہن لی. یہ الگ بات ہے کہ اس سفید شرٹ میں کئی شکنیں پڑی تھیں. عموماً وہ سارے کام خود کرتا تھا، کھانا پکانے سے لے کر کپڑے استری کرنے تک، لیکن آج تو وہ پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا تھا. اس لیے جیسے تیسے وہ شرٹ پہن کر بالوں میں جلدی کنگھی پھیر کر وہ بیگ اٹھا کر نیچے چلا آیا. اس کا ناشتہ کرنے کا آج بھی کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ وہیں آفس میں ہی کچھ نہ کچھ لے لیتا. پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے وہ جلدی بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا گھر کے بڑے دروازے تک گیا. ابھی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اپنی زوجہ محترمہ کی آواز پہ رک گیا. سنو جی. اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی. اسے اس طرح اپنے پیچھے سے آواز دے کر بلانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا. اس نے کوئی بات تو نہیں کی، البتہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے ضرور دیکھا. وہ جی، گھر کا تھوڑا سامان لانا ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، جبکہ اسے اس طرح پیچھے سے بلایا جانا اور اب پورے حق کے ساتھ گھر کے سامان کا آرڈر دینا بالکل ناگوار گزرا، اور یہ ناگواری اس کے چہرے سے بھی عیاں تھی. کیا لانا ہے؟ چہرہ اسپاٹ تھا. وہ جی، چینی اور چائے کی پتی. بس؟ نہیں، وہ سرخ مرچ اور پیاز بھی ختم ہو گیا. وہ پوری کی پوری مشرقی ادا میں مخاطب تھی. اوکے، اور کچھ؟ سبزی بھی ختم ہو گئی اس ڈبے سے. کون سے ڈبے سے؟ وہ حیران تھا. وہی جی جو اندر رکھا ہے، جسے کھولو تو سرخ بتی جلتی ہے. اس نے دماغ پہ زور دیا. وہ اسے فریج کہتے ہیں بے وقوف. اس نے عجیب نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا. ہاں جی، وہی فراج نہیں، فریج. اس نے اپنے لفظ پہ زور دیا. کیا جی؟ فارج؟
اس نے بول پن سے سوال کیا۔ فارج نہیں، اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ اور کیا کیا لانا ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ دہی بھی جی، اور وہ کچھ سوچنے لگی۔ اگر اس کی کوئی پڑھی لکھی بیوی ہوتی تو وہ 1 منٹ میں ہی لسٹ بنا کر دے دیتی اسے، لیکن یہ گاؤں کی گنوار اسے 2 گھنٹوں سے گھر کا سامان رٹوا رہی ہے۔ کچھ یاد آیا محترمہ، یا پھر میں یہیں بیٹھ کر آپ کی یادداشت واپس آنے کا انتظار کروں؟ اس نے طنز بھرے لہجے میں اس سے مخاطب کیا۔ وہ پتہ نہیں اس کے طنز کو سمجھ سکی یا نہیں، بہرحال اس نے اپنی زبان کو تھوڑی تکلیف ضرور دی۔ وہ جی، وہ جو لال لال سی ہوتی ہے۔ اب اسے حقیقتاً غصہ آیا۔ لال لال سی کوئی ایک چیز نہیں ہوتی، اور کیا میں بازار میں جا کر یہ کہوں گا محترمہ بانی صاحبہ کسی لال چیز کا ذکر کر رہی تھی؟ آپ مجھے وہی لال چیز دے دیں۔ اب کی بار وہ غصہ نہیں چھپا سکا، وہ اس کے غصے سے ڈر گئی۔ میں سب سودے بھجوا دوں گا، اوکے؟ اس کے آنکھوں میں بھرے وہ آنسو دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کے سامنے کوئی سیلاب جاری کر دے۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ وہیں کھڑی اپنے آنسوؤں پہ قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے دکھ اس کے رویے سے نہیں بلکہ اس بات سے پہنچا تھا کہ وہ شرٹ جو اس نے اتنی محبت کے ساتھ استری کی وہ کیوں نہیں پہن کر گیا۔ باقی کا سارا دن وہ اداس رہی۔ اس نے دوپہر کو ہی ایک ملازم کے ذریعے گھر کا سارا راشن بھیج دیا، وہ بھی جو اس نے کہا تھا اور وہ بھی جو نہ کہہ سکی۔ باقی کا بہت سارا وقت اس نے اب سامان کو ترتیب دینے میں گزار دیا، اس لیے اسے کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ سبزی آ چکی تھی، اس نے کچھ سبزیاں فریج میں ڈالیں اور رات کے کھانے کی تیاری کے لیے آلو اور قیمہ الگ کرنے لگی۔ اب وہ ایک کام میں تو ماہر ہو چکی تھی، کھانا بنانے میں۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، لیکن اس عجیب کچن میں کھانا بنانے کا اس کا تجربہ نیا تھا۔ یہاں سب کام آسان تھے گاؤں کی نسبت۔ یہاں چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھونڈ کر نہیں لانی پڑتی تھی، پانی کا انتظام پاس تھا اور ہر چیز علیحدہ علیحدہ صاف نظر آ رہی تھی، جبکہ وہاں سالن میں نمک ڈالو تو 2 گھنٹے تک مرچوں کا ڈبہ نہ ملے۔ یہاں ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی وہ شروع میں کچھ جھجک رہی تھی، لیکن اب چونکہ وہ کچن کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر چکی تھی، اس لیے اسے کام کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ روز بروز نئی چیزوں سے آشنا ہو رہی تھی۔ قیمہ تیار ہونے میں ابھی کافی وقت تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اسے ایک بار اس کی ایک سہیلی نے بتایا تھا، بانی، یہ جو شہری مرد ہوتے ہیں ان کو کریم پاؤڈر والی لڑکیاں بہت پسند آتی ہیں۔ اس وقت تو اس نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا، لیکن اب چونکہ مصیبت سر پہ آن پڑی تھی تو ان سب چیزوں کو استعمال کرنا تھا۔ وہ میک اپ کا ڈبہ جو دادی نے اسے دیا تھا وہ جوں کا تو پڑا ہوا تھا، اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اسے میک اپ سے ہمیشہ چڑ ہوا کرتی تھی، اور اسے اچھے سے میک اپ آتا بھی کہاں تھا۔ اس نے کبھی میک اپ کیا ہی نہیں تھا، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی وہاں پہ بھی صرف صابن سے منہ دھویا کرتی تھی۔ اس نے اپنی پرانی لوہے کی پیٹی سے وہ میک اپ والا ڈبہ باہر نکالا۔ اس ڈبے میں ایسی چیزیں تھیں جن کے نام تو دور، شکل تک بھی کبھی نہیں دیکھی تھی اس نے۔ اب ایسے میں انہیں استعمال کرنا کافی مشکل تھا۔ اس نے سارا سامان الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے ان سینکڑوں چیزوں میں جو کام کی چیز لگی وہ منہ پہ لگانے والی کریم، لپسٹک اور آئی شیڈ تھی۔ باقی سارا کا سارا سامان اس کے لیے بیکار تھا۔ یہ تینوں چیزیں لے کر وہ آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ کریم تو جیسے تیسے لگا ہی لی اس نے، آئی شیڈ بھی ترتیب اور بے ترتیبی سے لگ گیا۔ اب اصل مسئلہ لپسٹک کا تھا۔ اس نے کبھی خود لپسٹک نہیں لگائی۔ بچپن میں بھی جب کوئی شادی وغیرہ ہوتی تو اس کی کزنز اس کو زبردستی لپسٹک لگایا کرتی۔ اسے ان سب چیزوں میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 10 مرتبہ اس نے لپسٹک لگائی اور 1 مرتبہ بھی صحیح نہ لگی، لیکن اس نے کوشش کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ تب تک لگاتی رہی جب تک صحیح نہیں لگا، اور 20 منٹ کی مشقت کے بعد بہرحال اس نے کچھ ڈھنگ سے لپسٹک لگا ہی لی۔ اسے بالکل پرفیکٹ تو خیر اب بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن پہلے کی نسبت کافی بہتر تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی فراک پہن رکھی تھی۔ نیلا رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا، اس لیے اس نے اس کی پسند سے ہی خود کو تیار کیا تھا، اور پھر میک اپ کے بعد کچن میں آئی۔ آلو قیمے کے ساتھ ساتھ اس نے میٹھے میں کھیر بھی بنائی۔ وہاں تو وہ صرف سالن بناتی تھی اور روٹیاں، بس اس کے علاوہ وہاں کوئی دوسرے لوازمات نہیں ہوتے تھے، لیکن یہاں تو 15 طرح کے کھانے بنتے ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بیگ اس نے صوفے پہ رکھ دیا، اور کھانا جو وہ ہوٹل سے اپنے لیے لایا تھا وہ بھی اس نے وہیں رکھ دیا، اور خود بھی گرنے کے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس نے ناگواری سے ادھر ادھر دیکھا، وہ اسے نظر آ ہی گئی۔ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ اس نے جو عجیب و غریب میک اپ کر رکھا تھا اس سے وہ خوبصورت تو کیا خاک لگتی الٹا عجوبہ بن چکی تھی۔ اس کا یہ میک اپ دیکھ کر اس کے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو وہ پاگل لڑکی اسے پٹانے کے لیے ان سب چیزوں پہ اتر آئی، مگر وہ جو کر لے وہ اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ اب اس کا بیگ اٹھانے کے لگی، وہ منہ دوسری طرف کر کے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ بیگ اٹھا کر جانے کہاں لے گئی،
جبکہ وہ فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب وہ نیچے کھانے کے لیے گیا تب تک وہ کھانا میز پر سجا چکی تھی۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا جبکہ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھایا تم نے؟ کسی بھی جذبات سے آ رہی اس نے سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ نہیں، آپ کھا لیں جی، ہم بعد میں کھائیں گے، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ نہیں سکا اس میں شرمانے والی بات کون سی تھی۔ تو بیٹھو کھانا کھاؤ، اس نے اپنی پلیٹ میں سلاد ڈالتے ہوئے کہا۔ جی وہ ہم، اس کی اس جی میں حیرت کم اور انکار زیادہ تھی۔ ہاں تم، اور کوئی نظر آ رہا ہے اس گھر میں؟ اس بار وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہمارے گاؤں میں رواج ہے جی، پہلے شوہر کھانا کھا لے، اس کے بعد بیوی اس کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہے، اس نے سادگی سے کہا، جبکہ وہ حیران بھی تھا اور خود کے شوہر کہے جانے پر تھوڑا غصہ بھی تھا، لیکن اس نے مزید اصرار نہیں کیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر وہاں سے چلی گئی، لیکن وہ جانتا تھا وہ جہاں کہیں بھی گئی ہے اسے ہی دیکھ رہی ہوگی۔ کیا مصیبت ہے، منہ والا منہ میں رکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس نے پہلی بار کھانے کی ٹیبل پر نگاہ دوڑائی۔ آج کل کی نسبت بہت ڈشز بنائی گئی تھیں۔ آلو قیمہ اس کا پسندیدہ تھا، لیکن چونکہ یہ اس نے بنایا ہے اس لیے وہ کھانا نہیں چاہتا تھا۔ کل رات اس کے ہاتھ کی بنی بریانی کھا کر ہی اس نے اعتراف کیا تھا وہ واقعی کھانا بہت اچھا بناتی ہے، اور اب قیمے کی بھی زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کھانا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی کھانا چاہتا۔ اس نے چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اسے وہ نظر نہ آئی تو بچے کی طرح چوری کرتے ہوئے اس نے تھوڑا قیمہ اپنی پلیٹ میں ڈالا اور پھر ڈونگے کے اوپر ویسے ہی ڈھکن رکھ دیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس نے قیمے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہی اسے ایک خوشگوار احساس ہوا۔ ہوٹل کے کھانوں میں وہ ذائقہ کبھی نہیں آ سکتا جو گھر کے بنائے کھانوں میں ہوتا ہے، اور ایک مرد چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ کھانا بناتا ہو، لیکن ایک عورت سے اچھا کھانا وہ کبھی نہیں بنا سکتا۔ وہ خود ہمیشہ ٹی وی پر ریسیپیز دیکھ کر مختلف پکوان بناتا تھا۔ اس نے خود قیمہ بھی کئی بار بنایا، لیکن اس میں یہ ذائقہ کبھی نہیں تھا جو اس کے بنائے ہوئے قیمے میں تھا۔ کھانے سے فارغ ہو گئے وہ صوفے پہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ اپنے لیے چائے بنائے، لیکن اس کی سوچ سے بھی پہلے وہ اس کے لیے چائے لیے اب اس کے پاس کھڑی تھی۔ اب وہ چائے اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ اس کے ہاتھوں سے لے لیا، حالانکہ اس کے کپ لینے کا ارادہ کوئی نہیں تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس نے کپ تھام لیا، اور اب جب کپ اس کے ہاتھوں میں تھا تو مطلب اسے چائے بھی پینی تھی۔ وہ بھی اس کے برابر رکھ کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کا اس طرح بیٹھنا اسے بہت برا لگا، لیکن وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کیا ہے جی؟ اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹی وی ہے، اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے جواب دیا۔ یہ ٹی وی کرنٹ تو نہیں مارتا جی؟ نہیں، اگر اسے انسانوں کی طرح آن کیا جائے تو، وہ ناگواری سے بولا۔ یہ کدھر سے آن ہوتا ہے جی؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ وہ اس بڑے والے بٹن سے، اس نے ٹی وی کے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ چائے پیتے ہوئے اسے محسوس ہوا کھانے کی طرح چائے بھی زبردست بناتی ہے۔ اور یہ کیا ہے جی؟ اب اس کا اشارہ ریموٹ کی طرف تھا۔ یہ ریموٹ ہے، وہ شدید خوف میں مبتلا ہوا۔ یہ ریموٹ کیسے چلتا ہے جی؟ اس نے معصومیت سے ایک اور سوال کیا۔ اس کے ریموٹ کو ریٹوٹ کہنے پر بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر تبسم پھیل گئی۔ اس سے آواز کم اور زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بٹن چینل تبدیل کرتا ہے۔ ریموٹ اٹھا کر اسے کسی چھوٹے بچے کے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ یہ چینل کیا ہوتا ہے جی؟ اور اس کا دل چاہا ریموٹ اس کے سر پہ دے مارے۔ چینل مطلب یہ فوٹو تبدیل ہوتا ہے۔ اب کی بار وہ غصے سے بولا۔ اچھا جی، آپ کتنے پڑھے ہوئے ہو؟ اب اس کی ذاتی زندگی پر سوال کیا گیا۔ MBA کیا ہوا ہے میں نے، وہ تنگ کر بولا۔ یہ کتنا ہوتا ہے جی؟ اور وہ یہ کیوں بھول گیا کہ اس کی سوچ محترمہ پڑھی لکھی نہیں ہے؟ 16 جماعتیں، اس نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا، لیکن اس نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کہاں سے پڑھے ہو جی؟ لندن سے، اس نے چائے کا گھونٹ بھر کر کہا، لیکن اگلا سوال سب سے زیادہ عجیب و غریب تھا۔ لندن کون سے صوبے میں ہے؟ اس سوال پہ اس نے گھور کر مخاطب کو دیکھا۔ لندن یہاں نہیں ہے، لندن پہ جہاز پہ جاتے ہیں، وہ بہت دور ہے، وہ ایک لفظ کھینچ کر بولا۔ جہاں دادی گئی ہیں جی؟ اب وہ چائے ختم کر چکا تھا۔ ہاں، اس نے مزید سوالات سے بچنے کے لیے سراسر جھوٹ بولا، لیکن اس نے سوالات کا سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ آپ گاڑی خود چلاتے ہو جی؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے یہ سوال کیا۔ جی ہاں، آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے جی؟ اس نے ایک بار پھر حماقت سے پوچھا۔ ظاہر ہے، میں اگر گاڑی چلا کر آفس جاتا ہوں تو مجھے گاڑی چلانا آتا ہے۔ اب کی بار وہ تیز آواز میں بولا، اور وہ شاید اس کے جواب سے زیادہ اس کے لہجے سے گھبرا گئی۔ تبھی وہ کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ اس نے ایک بار پھر ٹی وی دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ ٹی وی
نہیں دیکھ پا رہا تھا، اس کا دماغ کہیں اور تھا، اسے الجھن تھی۔ ٹی وی پہ اسے صرف تصویریں نظر آ رہی تھیں، آواز وہ نہیں سن پا رہا تھا۔ اسے اچانک کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ جب وہ یہاں بیٹھی تھی تو اس کا دل چاہا وہ یہاں سے چلی جائے تاکہ وہ ٹی وی دیکھ سکے، اور اب وہ جب چلی گئی تو اس کا ٹی وی دیکھنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ٹی وی بند کر کے وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ صبح صبح اٹھ کر اس نے نماز قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ناشتہ بنایا۔ وہ ابھی گہری نیند میں تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ اس وقت نیند میں ساری دنیا سے بے خبر، بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اس پر نظریں ہٹا کر اس نے الماری سے اس کے کپڑے نکالے اور وہ ڈسٹرب نہ ہو اس لیے انہیں استری کرنے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ کل صبح تو جناب نے اس کی استری کی ہوئی شرٹس نہیں پہنی، لیکن آج وہ اس کے ساری شرٹس نکال لائی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی شرٹ تو ضرور پہنے گا۔ اگر وہ ضدی ہے تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے وہ بھی ضدی بن جائے گی۔ اب اس کا وہ شوہر محترم اس کی استری کی ہوئی شرٹ نہیں پہنتا، اس کی بنائی ہوئی بریانی نہیں کھاتا، لیکن رات کو 2 بجے بریانی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے۔ اس سے نظریں بچا بچا کے قیمہ اپنے پلیٹ میں ڈالا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کی چائے پی جاتی ہے۔ کب تک بچیں گے آپ شہری بابو؟ وہ استری کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس کے سارے کپڑے استری کرنے کے بعد وہ انہیں واپس الماری میں رکھائی۔ وہ بیدار ہو چکا تھا کیونکہ واش روم سے آواز آ رہی تھی۔ وہ نیچے کچن میں اس کے لیے ناشتہ لگانے چلی آئی۔ واش روم سے نکل گیا، اس نے الماری کھولی اور ایک شرٹ نکال کر پہننے لگا۔ تب اسے احساس ہوا وہ اس لڑکی نے استری کی۔ اس نے ایک اور شرٹ نکالی، وہ بھی استری شدہ ملی، پھر تیسری چوتھی، حالانکہ اس کے سارے کپڑے استری ہو چکے تھے۔ اسے تھوڑا غصہ بھی آیا اور حیرت بھی ہوئی۔ جانے کا اٹھ کر اس نے یہ سارے کپڑے استری کیے، لیکن وہ بھی ایک نمبر کا ضدی تھا۔ اس نے وہی پرانی شرٹ پہن لی جو اس نے کل جب پہنی ہوئی تھی۔ وہ جب سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی، اور نہ صرف دیکھ رہی تھی بلکہ مسکراہٹ ضبط کرنے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ وہ قطعی طور پر اسے نظر انداز کرتا ہوا کھانے کی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اندر سے اس کے لیے ناشتہ لے آئی۔ آج اس نے خود ناشتہ نہیں بنایا۔ جب اس کے ہاتھ کی بنی بریانی وہ کھا سکتا ہے، چائے پی سکتا ہے، تو ناشتہ کیوں نہیں؟ وہ ناشتہ رکھ کر اندر چلی گئی۔ جبکہ وہ آرام سے ناشتہ کرنے لگا، ناشتے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ جبکہ وہ ٹیبل پر سے برتن سمیٹنے لگی۔ سارے کام مکمل کرنے کے بعد اس نے ڈرتے ڈرتے ٹی وی آن کیا۔ ٹی وی پہ خوبصورت تصویریں دیکھ کر وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کوئی گانوں کا چینل لگا تھا۔ وہ حیران ہو کر پوری طرح ٹی وی پر متوجہ تھی۔ وہ ہیرو اور ہیروئن کو بیہودہ ڈانس کرتے دیکھ کر انہیں دل میں ملامت کر رہی تھی اور کافی شرما بھی رہی تھی۔ حالانکہ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کل افراہیم نے جو اسے چینل بدلنا سکھایا تو انہی بٹنوں کو دباتے ہوئے وہ مختلف چینلز بدل رہی تھی۔ اچانک فون کی گھنٹی پورے گھر میں گونج اٹھی۔ اس نے حیران ہو کر پیچھے دیکھا اور نظر انداز کر دیا۔ ٹرن 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 ایک بار گھنٹی سنائی دی۔ اس بار وہ بدک کر صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ گھبراہٹ کے مارے اسے پسینہ آ گیا۔ وہ سمجھ نہ سکی یہ ٹرن ٹرن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ کہیں کوئی جن بھوت تو نہیں ہے اس گھر میں؟ وہ ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ گھنٹی ایک بار پھر سنائی دی۔ اب کی بار وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ گھنٹی مسلسل بجتی جا رہی تھی۔ اس نے آواز کا تعاقب کرنے کی کوشش کی، تب اسے پتہ چلا یہ گھنٹی کی آواز چھوٹے سے ڈبے سے آ رہی ہے۔ کچھ سوچنے پر اسے یاد آیا، ایسا ہی ایک ڈبہ اس کی سہیلی نجمہ کے گھر بھی تھا، جس سے وہ اپنے ابو جو سعودی عرب میں تھے ان سے بات کرتی تھی، لیکن اس سے بات کیسے ہوتی ہے؟ وہ سوچ رہی تھی جب یہ گھنٹی بجی جا رہی تھی۔ اس نے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے اس چھوٹی چیز کو اٹھا ہی لیا جو اس کے اوپر رکھا تھا۔ تب اسے آواز سنائی دی، ہیلو ہیلو، کوئی ہے؟ بات کرو۔ وہ اس آواز کو پہچان گئی، یہ افراہیم کی آواز تھی۔ جی آپ؟ اس نے کچھ کہنا چاہا جبکہ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، سنو، شام کو میرے آفس کے کچھ دوست کھانے پر آ رہے ہیں۔ ہوٹلوں کا کھانا وہ نہیں کھاتے، اگر تم بنا سکو تو۔ جی ہم بنا دیں گے، وہ جلدی بولی۔ ٹھیک ہے، میں بھی جلدی آ جاؤں گا۔ جو سامان ختم ہو چکا ہے وہ بتاؤ، میں آتے وقت لے آؤں گا۔ اس نے سامان جو ختم ہو گیا تھا وہ اسے بتایا، اور آخر میں جب وہ پوچھنے لگا بس اور کچھ تو نہیں، تب وہ بولی، جی وہ یہ ٹی وی بند کیسے ہوتا ہے؟ اس نے چلا تو لیا، اب اسے بند کرنے کا نہیں پتا۔ کل بھی اس نے نہیں پوچھا تھا۔ اسی بٹن سے جس سے تم نے آن کیا، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر فون کٹ کر دیا۔ اس نے بھی وہ چیز دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھ دی۔ اسے ویسے تو اس کی آواز ہمیشہ سے پسند تھی، لیکن فون پہ اس کی آواز اسے ہمیشہ سے بھی زیادہ اچھی لگی، اور اس کا اس طرح اسے کھانا بنانے کا کہنا، یہ بات بھی اسے اچھی لگی۔ ٹی وی بند کر کے وہ سیدھا کچن میں گھس آئی۔
وہ سامان چیک کرنے لگی اور اپنی ضروریات کی تمام اشیاء الگ کرنے لگی۔ کوئی مہمان پہلی بار گھر آ رہا تھا، اس لیے وہ کوئی بھی کمی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بہت سامان استعمال کے لیے علیحدہ کر کے رکھ دیا۔ اسے مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی۔ سارے کام چھوڑ کر وہ نماز ادا کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ نماز کو اپنی ہر ضروری سے ضروری کام پر ترجیح دیتی۔ اس کے ماموں نے بچپن میں ہی اسے یہ ایک بات سکھائی تھی جو اس نے اپنی گرہ سے باندھ کر محفوظ کر لی۔ ہم انسان بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، کامیابی کا ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ ایک دن میں 10 بار آواز آتی ہے، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم اس آواز کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے 24 گھنٹوں پر مشتمل طویل دن میں سے صرف ایک گھنٹہ بھی خدا کو نہیں دے سکتے جو ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے۔ وہ ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے، ہم انکار کر دیتے ہیں، اور اس کی نعمت تو دیکھو، وہ پھر بھی ہمیں کھانا دیتا ہے، ہماری ضروریات پوری کرتا ہے۔ اگر وہ ہم سے کہے آج تو آپ نے نماز نہیں پڑھی، آج آپ کو کھانا کیوں دو، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب میں 99 ناموں میں سے ایک نام رحمان بھی ہے۔ یہ بات اسے اس کے ماموں نے اس انداز میں سمجھائی کہ وہ دوبارہ کبھی اپنی کوئی نماز نہیں چھوڑ سکی، اور وہ جو بھی کام کر رہی ہوتی، اذان کی آواز سن کر وہ کام ادھورا چھوڑ کر نماز ادا کرنے جاتی۔ نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں آئی۔ وہ الماری میں سے خوبصورت برتن بھی نکالنے لگی، اپنی طرف سے وہ جتنا سمجھ سکتی تھی اتنا کرنے لگی۔ اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ افراہیم بیگ اٹھائے اندر آ رہا تھا۔ اس نے بتایا تھا وہ جلدی آئے گا، لیکن اتنی جلدی آئے گا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ کچن میں اس کے لیے ایک گلاس پانی لے آئی۔ اس نے ایک نظر پانی کو اور ایک نظر اسے دیکھا اور پانی پی لیا۔ وہ خالی گلاس لے کر جب واپس پلٹنے لگی، اس نے آواز دے کر اسے صوفے پہ بیٹھنے کو کہا اور وہ جھجکتے ہوئے بہرحال بیٹھ گئی۔ سنو، میرے آفس کے کچھ دوست شام کو کھانے پہ آئیں گے، وہ لوگ 10-12 کے قریب ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا ان لوگوں کے سامنے ہماری شادی شدہ زندگی کے غلط اثرات پڑیں، اس لیے میں چاہتا ہوں تم اچھے سے تیار ہو جانا، کپڑے بھی میں لا دوں گا۔ اور ایک بات، نیلے رنگ کے کپڑوں کے ساتھ کالے رنگ کا آئی شیڈو نہیں لگاتے۔ وہ غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ اسے کل ہی میک اپ کی بات جتا رہا تھا۔ اچھا چھوڑو، میں تمہیں بیوٹی پارلر لے کر جاؤں گا، وہیں سے تیار ہو جانا، ابھی ان کے آنے میں کافی وقت ہے۔ جی کون سا کالر؟ بیوٹی پارلر، کالر نہیں۔ اس نے ایک لفظ الگ الگ کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بیوٹی پارلر جی، اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا، جبکہ اس نے زور سے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ بیوٹی نہیں، بیوٹی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، تم ان لوگوں کے سامنے کوئی بات نہیں کرو گی، اوکے؟ اگر تم بات کرو گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ تم ان پڑھ ہو۔ سلام دعا کے علاوہ اور کوئی بھی بات نہیں کرو گی تم، اور سلام دعا بھی مدھم آہستہ آواز میں کرنا، ویسے نہیں جیسے فون پر چلا کر بات کر رہی تھی، کوئی بہرا نہیں ہوتا، اوکے؟ اس نے اپنی گردن ہلائی۔ اور اتنے لوگوں کا کھانا بنا لو گی؟ جی ہم بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی سے تیاری شروع کر دو، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور بعد میں بیوٹی پارلر بھی جانا ہے، اوکے؟ وہ حکم صادر کر کے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ اس کے پاس جناب کی کہی ہوئی کسی بات کو بھی سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ جلدی وہ ہاتھ چلانے لگی۔ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب وہ کچن سے بمشق فارغ ہوئی۔ کئی قسم کے کھانے وہ بنا چکی تھی، میٹھے میں بھی بہت کچھ بنایا تھا اس نے۔ کھانا اچھا ہے یا برا، یہ فیصلہ وہ نہیں کر سکتی تھی، اس فیصلہ کا حق ان مہمانوں کو تھا۔ اس نے تو اپنے گاؤں کے مطابق سارے کھانے بنائے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ڈر بھی رہی تھی پتہ نہیں ان لوگوں کو کھانا پسند آئے گا بھی یا نہیں۔ وہاں کی بات الگ تھی، وہاں گاؤں میں تو سبھی اس کے ہاتھوں کے بنے کھانے کی تعریف کرتے تھے، اور آس پاس کے پڑوسی تو اس سے فرمائش کر کے مختلف پکوان بنواتے تھے۔ لیکن یہ شہر ہے، یہاں کی طرز زندگی مختلف ہے، یہاں گاؤں کے دیسی کھانوں کو پسند نہیں کیا جاتا ہوگا۔ مغرب کی نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں آئی۔ وہ بھی چیزوں کا جائزہ لینے کچن میں آ گیا۔ اب وہ اس سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے کے ساتھ ساتھ اب اسے کچھ خصوصی نصیحتیں بھی کر رہا تھا۔ اچھا کھانا تو بن گیا، اب چلو بیوٹی پارلر۔ اس نے بریانی ٹیسٹ کر کے کہا۔ جی اچھا، ہم تیار ہو کر آتے ہیں۔ محترمہ آپ تیار ہونے کے لیے ہی بیوٹی پارلر جا رہی ہیں؟ چلو تھوڑی دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ کچن سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے پورچ میں آ گئی۔ وہ اس کے لیے کار کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کار میں بیٹھ رہی تھی، اس لیے نہیں جانتی تھی کہ کار میں بیٹھنے کے کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور وہ تھوڑا ڈر بھی رہی تھی۔ اس نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر لے آیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سیٹ قابو کر کے بیٹھی تھی، جبکہ وہ اس کی اس حرکت کو نوٹ کر چکا تھا۔ مس بانی صاحبہ، یہ کار ہے، موٹر سائیکل نہیں۔ آپ اگر ہاتھ چھوڑ کر بھی بیٹھیں گی تب بھی نہیں گریں گی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ چھوڑ دیے۔ آپ کو گاڑی چلانا اچھے سے آتا ہے نا جی؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا، جبکہ بے اختیار وہ مسکرا دیا۔
نہیں مجھے تو نہیں آتا گاڑی چلانا اس وقت گاڑی کو ایک فرشتہ چلا رہا ہے، کیا پتہ کبھی یہ کسی بڑے ٹرک سے ٹکرا جائے اور آپ بیوٹی پارلر کی جگہ اوپر پہنچ جائیں، اس لیے درود کا ورد جاری رکھیے۔ اس نے تو یہی مذاق کیا تھا، جبکہ وہ سچ مچ درود پڑھنے لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کر لائی ہیں دادی اس انمول تحفے کو۔ اس نے دل میں سوچا اور گاڑی پارلر کے سامنے روک دی۔ پہلے وہ خود گاڑی سے نیچے اترا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا، وہ بھی ہونٹ ہلا کے نیچے اتری۔ وہ اس کی تقریر میں چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ اتنے عالیشان، اتنا خوبصورت پھولوں سے سجی اس پارلر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ گھور گھور کر میک اپ کرواتی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی پر اعتماد اور بولڈ لڑکیاں تھیں جو انگریزی میں بات کر رہی تھیں، ہنس رہی تھیں، مسکرا رہی تھیں۔ اس سے رشک محسوس ہوا ان سبھی لڑکیوں پر جو اتنی خوبصورت تھیں، اتنی پر اعتماد، اتنی اچھی انگلش بولتی تھیں۔ ان سب کی شوہر تو انہیں بہت پسند کرتے ہوں گے۔ اس نے دل میں سوچا، کاش میں بھی ان سب میں سے ایک ہوتی، میں بھی اتنی اچھی انگلش بول سکتی، کاش میں نے بھی کسی بڑے ادارے سے کوئی بڑی ڈگری حاصل کی ہوتی تو افراہیم مجھے بہت پسند کرتا۔ ان ماڈرن لڑکیوں کو دیکھ کر بے اختیار اس کے دل میں ایک عجیب و غریب خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر افراہیم کو دیکھا جو اس پارلر والی سے انگلش میں کوئی بات کر رہا تھا۔ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا افراہیم اس وقت۔ اس کے ساتھ تو ان سب میں موجود کوئی لڑکی خوبصورت لگتی اس جیسی ان پڑھ جاہل دیہاتی ہرگز نہیں۔ سنو، میں جا رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد تو میں لینے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہیں اندر اس کرسی پہ بیٹھ کر میرا انتظار کرنا، کہیں باہر مت نکل جانا، اوکے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ پھر وہ لڑکی جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بات کر رہا تھا، وہ اسے ایک دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے میں ہر طرف خوشبو تھی۔ اس لڑکی نے اسے ایک کرسی پہ بٹھا دیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو بے اختیار آنکھیں بند کر دیں۔ اسے نہیں پتا تھا وہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی، کیا کرتی رہی۔ کبھی اس کے بالوں پہ کوئی مشین چلاتی تو کبھی رخسار پہ کوئی کریم لگاتی تو کبھی آنکھوں پہ۔ اس کے لیے یہ سب نیا تھا۔ اس کی نظر میں میک اپ، لپسٹک اور آئی شیڈو تک ہی محدود ہے، لیکن وہ بے وقوف تھی۔ آئی شیڈو اور لپسٹک تو کچھ بھی نہیں، یہاں تو اور بھی کئی طرح کا میک اپ ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ مکمل طور پر تیار ہوئی تو آئینے کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہے، یہ بات اسے پہلے کبھی نہیں معلوم تھی۔ وہ بس آئینے میں خود کو دیکھتی رہی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا آئینے میں کھڑی وہ حسین و جمیل لڑکی کوئی اور نہیں، وہ خود ہے۔ میک اپ سے اس کا چہرہ نکھر آیا تھا۔ کالے رنگ کے ریشمی فراک کے ساتھ وہ کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں تو وہ ٹی وی میں دیکھا کرتی تھی۔ وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو، اپنے گالوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان سب لڑکیوں پہ رشک کر رہی تھی۔ اب میک اپ کر کے وہ ان سب سے اچھی لگ رہی تھی۔ ابھی سے افراہیم کے ساتھ چلنے میں کوئی شرم نہیں آنی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں اسے اپنے آپ کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی ایک بار افراہیم اسے دیکھ لے، تب اسے پتہ چلے اس کی بانی کتنے خوبصورت ہے، وہ تو نظریں ہی نہیں ہٹا سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے آ کر اطلاع دی کہ اس کا شوہر آ چکا ہے۔ وہ آرام سے چلتے ہوئے باہر آئی تو افراہیم اسے دیکھ کر جیسے سانس لینا بھول گیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی دھڑکن کی رفتار بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے بھی شرما کر نگاہیں نیچے رکھی تھیں۔ بہت دیر بعد وہ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہوا۔ چلیں؟ اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اب وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی کوئی شرم محسوس نہیں کر رہی تھی۔ نائس کپل، پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی۔ اس کی اس بات کا مطلب وہ تو نہ سمجھ سکی، البتہ افراہیم نے مسکراتے ہوئے اسے کچھ جواب دیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ وہ بھی بیٹھ چکی تھی۔ اس نے کار اسٹارٹ کر کے گھر کے راستے کی طرف موڑی۔ وہ بار بار بیک مرر میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ آج وہ اتنی خوبصورت جو لگ رہی تھی۔ کیا یار، دماغ خراب ہے؟ اس دیہاتی جاہل لڑکے کو کیوں گھر کر دیکھ رہے ہو؟ مانا کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ یہ لڑکی وہ نہیں ہے جس کے ساتھ تو نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ جس لڑکی کو ٹی وی آن کرنا ہی نہیں آتا ہو، اس کے ساتھ کیسے ساری زندگی گزار سکتا ہے؟ یہ صرف ایک سمجھوتا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اس نے خود کو ملامت کی، لیکن یہ سب سوچنے کے باوجود بھی وہ بار بار بیک ویو مرر سے اسے دیکھتا رہا، جب کہ وہ اس سے بے نیاز سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھتی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا کچن میں گھس گئی۔ جو تھوڑا بہت کام باقی رہ گیا تھا وہ کرنے، مہمانوں کے آنے میں ابھی تھوڑا وقت باقی تھا۔ کچن سے مطمئن ہو کر نکلنے کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پہ آئی۔ وہاں کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس نے پھول بھی ٹیبل پر رکھ دیے۔ اگر اسے زیادہ نہیں معلوم تھا تو اپنے اندازے کے مطابق کچھ نہ کچھ تو وہ کر ہی رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ صوفے پہ بیٹھے فریم پہ ڈالی۔ وہ تکے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ کچھ سوچ کر کچن میں گئی اور گرما گرم چائے تازہ بنا کر
اس کے پاس ٹیبل پر جا کر رکھ دی۔ چائے رکھنے کی آواز پہ اس نے اپنی بند آنکھیں کھولیں۔ اس کا اس وقت چائے پینے کا موڈ لگ رہا تھا، لیکن یہ بات اسے کیسے پتہ چلی؟ اس بات پہ وہ تھوڑا حیران ضرور تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے آفس کے سارے دوست آ گئے۔ وہ سب سے گرم جوشی سے ملا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نئی نویلی دلہن صاحبہ کو بھی دیکھ رہا تھا، کہیں وہ کوئی غلطی نہ کر دے۔ وہ اس کی نصیحت کے مطابق صرف سلام دعا کی حد تک ہی بات کر رہی تھی۔ سارے مہمانوں میں 2-3 اسٹائلش لڑکیاں تھیں جو بڑے اچھے طریقے سے اس کا جائزہ لے رہی تھیں، یا پھر شاید یہ دیکھ رہی تھیں کہ اس میں ایسی کیا بات تھی تو ابراہیم صاحب نے ہم جیسی لڑکیوں کو نظر انداز کر دیا۔ ارے یار، کمال کی بیوی ڈھونڈ کر لائے ہو تو کون سی حسین وادی سے پکڑ کر لائے ہو اس پری کو؟ اس کے ایک دوست نے، جو کچھ زیادہ ہی شوق مزاج تھا، اس نے کمنٹ پاس کیا اور آواز اس کی اتنی اونچی تھی کہ ذرا فاصلے پہ کھڑی لڑکیوں کو بھی سنائی دی اور سب کہکے لگانے لگے۔ وہ اپنی تعریف پر جھینک گئی۔ ارے رے، اس محترمہ کو دیکھو، کیسے دیہاتی لڑکیوں کی طرح شرما رہی ہے۔ اس کے پاس کھڑی ایک لڑکی بولی۔ اسے ڈر لگنے لگا اس کے سارے دوستوں میں سے کوئی یہ نہ جان لے کہ اس کی بیوی ایک ان پڑھ دیہاتی ہے۔ اچھا، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے کچھ پیٹ پوجا ہو جائے۔ ابراہیم نے سوالیہ نگاہ اس سب کے چہروں پر ڈالی، جن کا جواب مثبت تھا۔ ارے یار ابراہیم، یقین نہیں آتا شہر میں رہ کر تمہاری بیوی اتنا اچھا کھانا بناتی ہے۔ اس کے ایک دوست نے کھانا کھاتے ہوئے تبصرہ کیا۔ وہ تو اس کے ہاتھ کی بنے کھانوں کا ذائقہ اچھے سے جانتا تھا، لیکن اس کے دوست پہلی بار کھا رہے تھے۔ پہلی بار تو اسے بھی حیرت ہوئی بریانی کھا کر، کیونکہ اتنی ذائقے دار بریانی اس نے کبھی نہیں کھائی تھی۔ ہاں، ایک ہماری بیویاں ہیں جنہیں میک اپ سے ہی فرصت نہیں ملتی، دوسرے دوست نے دہائی دی، جبکہ وہ دوستوں کی گفتگو سے زیادہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکیاں سرگوشی میں پتہ نہیں کریت کر اس سے کیا پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ بول کم اور سن زیادہ رہی تھی۔ یہ مشورہ بھی خود اس نے ہی دیا تھا۔ بھابھی، مجھے اس ٹیسٹی بریانی کی ریسیپی ضرور دیجیے گا۔ جاتے وقت وہ حیرانی سے اپنے مخاطب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں سکی وہ کون سی پیس مانگ رہا ہے۔ ہاں، کیوں نہیں، ہماری مسز آپ کو بریانی بنانے کی ترکیب ضرور دے دے گی، ابراہیم نے بات سنبھال کر کہا، اور وہ سمجھ گئی۔ اور کھانے کے دوران ایسے چھوٹے موٹے مسئلے پیدا ہوتے رہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ایک خوبصورت انداز میں سنبھالتا رہا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ ساتھ چائے کا بھی مزہ لے رہے تھے۔ وہ خاموش ضرور تھی، لیکن اپنے کسی بھی اینگل سے اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ ان سب پڑھی لکھی لڑکیوں سے مختلف ہے۔ وہ ایک چھوٹے گاؤں سے آئی ہے، ایک ان پڑھ لڑکی ہے، وہ بھی خاص طور پہ اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، حالانکہ اس کے ایک دوست نے اس کی یہ چوری پکڑ بھی لی تھی۔ چلتا ہے، سب شروع کے دنوں میں ہم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ ہم بھی اپنی بیگمات کو بے پناہ چاہتے تھے، لیکن اب صرف پناہ چاہتے ہیں۔ وہ اس کے پاس صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اس لیے کوئی اور نہیں سن سکا۔ وہ بظاہر مسکرایا۔ مہمانوں کے چلے جانے کے بعد وہ کچن میں چلی آئی۔ بہت کام باقی پڑا تھا۔ اس نے سارے برتن سمیٹے اور کچن میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ باہر ٹی وی پہ بیٹھا بنا دلچسپی سے چینل تبدیل کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی نگاہیں ٹی وی پہ بالکل بھی نہیں، پتہ نہیں کہاں ہے۔ وہ کئی مرتبہ کچن میں بھی جھانک کر دیکھ چکا تھا، وہاں سے برتن کھٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شکر ہے دادی کی بہو نے اس کے دوستوں کے سامنے کچھ تو لاج رکھی، نہیں تو وہ تو بہت ڈر رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسی حرکتیں کرے گی۔ وہاں اچانک اس کے دوستوں نے کئی نئی شادی کی خوشی میں اس سے ٹریٹ مانگی اور اس نے پتہ نہیں کیسے ہاں کر دی۔ وہ ٹی وی دیکھ کر بیزار ہو چکا تھا۔ اس کے قدم بے اختیار سی کیفیت میں کچن کی طرف بڑھنے لگے۔ اسے کچن کے دروازے پہ دیکھ کر اس نے برتن دھونا روک کر غور سے اسے دیکھا۔ جی، کچھ چاہیے آپ کو؟ اس نے اس لڑکی کی آواز سنی۔ وہ ہاں یا نہ کچھ نہیں بول سکا۔ کیا بولتا اسے خود بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ کچن میں کیوں چلا آیا؟ وہ ابھی تو ٹی وی دیکھ رہا تھا، پھر جانے کیا سوچ کر وہ کچن میں چلا آیا۔ وہ ذہنی طور پر غائب تھا کہیں۔ بعض اوقات انسان کا اپنے ذہن پہ بھی اختیار نہیں رہتا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو شاید اس کے کسی جواب کے منتظر تھی۔ جواب تو اس کے پاس خود بھی نہیں تھا، تو کیا جواب دیتا؟ وہ کچن سے باہر نکل کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ بڑی دیر کے بعد وہ کچن کے کاموں سے فارغ ہوئی تو تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ وہ ابھی تک جاگ رہا تھا، لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا تھا شاید۔ وہ فرش پہ اپنا بستر لگانے لگی۔ اس کی نگاہیں وہ مسلسل خود پہ محسوس کر سکتی تھی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں جی؟ نہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں جی؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے یہ کہا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کب سے اس کا چہرہ پڑنے لگی۔ نہیں تو میں کیوں پریشان ہوں گا؟ اس نے نفی کی، لیکن دل کی بات کی نفی نہیں کر سکا۔ جب دادی یہاں نہیں ہوتی تو آپ کھانا ہوٹل سے لاتے ہو جی؟ نہیں، خود بناتا ہوں۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ پہ تھیں۔ آپ خود؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟
اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ جی وہ ہمارے گاؤں میں تو مرد کھانا نہیں بناتے، لیکن یہ گاؤں نہیں ہے، گاؤں اور شہر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب وہ خوف تمہیں مبتلا ہونے لگا۔ جی آپ نے اپنی ماں کو دیکھا ہے؟ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دیا اور خاموش ہو گئی۔ اچھا تمہیں کھانا بنانا تمہاری ماں نے سکھایا؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے پہلی بار اس لڑکی سے سوال کیا۔ نہیں جی، ہم نے تو اپنی امی کو دیکھا بھی نہیں، وہ ہمارے بچپن میں ہی گزر گئی۔ کھانا بنانا تو ہم نے خود سیکھ لیا۔ آپ کو اچھا لگا ہمارے ہاتھ کا کھانا؟ ہاں ٹھیک ہی تھا، حالانکہ وہ اس کے کھانوں کا اسیر ہو چکا تھا۔ پھر اس نے کوئی اور سوال نہیں پوچھا، وہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئی، وہ بھی لیپ ٹاپ رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ چھٹی کا دن تھا، اس لیے اسے بیدار ہونے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ 10 بجے تک سوتا رہا اور 10 بجے کے بعد جب اس کی نیند مکمل ہو چکی تو وہ فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ جب باہر نکلا تو اس کی بلیک کلر کی شرٹ بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی۔ مطلب آج اسے بلیک شرٹ پہننے کو کہا جا رہا ہے۔ اب وہ اسی کے استری شدہ کپڑے پہننے لگا تھا۔ جب اس کے ہاتھ کی بنی چائے پی سکتا تھا، کھانا کھا سکتا تھا، تو کپڑے پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن ایک بات اسے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، اس لڑکی کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس ٹائم بیدار ہوا ہے اور اسی وقت وہ شرٹ بستر پر لا کے رکھ دیتی ہے، یا پھر جب اس کے سر میں درد ہوتا ہے یا پھر چائے پینے کا موڈ ہوتا ہے تو بنا کہے وہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آتی ہے۔ حالانکہ اس نے روایتی شروع والا ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، لیکن وہ خود بنا کہے اس کے سارے کام کرتی۔ وہ روایتی بیویوں والے سارے فرض نبھا رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ اسے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں وہ اعتماد اور وہ شعور ہی نہیں ہے جو اسے ایک بیوی میں چاہیے تھا۔ وہ خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی، اور نہ ہی صرف خوبصورتی کے ساتھ پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ہر انسان کی طرح اسے بھی حسن متاثر کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایک انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے صرف حسن ہی کافی ہو۔ حسن کے علاوہ بھی کئی اور چیزیں انسان کو خوبصورت بناتی ہیں۔ کنگھی کر کے وہ نیچے چلا گیا۔ تب تک وہ ناشتہ لگا چکی تھی۔ ناشتہ کر کے یوں ہی لان میں اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے ذہن بالکل فریش تھا۔ ویسے اسے اخبار پڑھنے کی عادت تو نہیں تھی، لیکن یوں ہی ٹائم پاس کے انداز میں وہ اخبار کے ہیڈ لائنز پر نظریں دوڑانے کا لگا۔ چھٹی کے دن اس کی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ چھٹی کا دن گھر پر ہی گزارتا۔ عام نوجوانوں کی طرح کوئی خاص دوستی بھی نہیں تھی اس نے اپنا سارا وقت، سارے خواب اپنے ہونے والی جیون ساتھی کے لیے سمیٹ رکھے تھے، لیکن اس کے خواب ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ دادی کے آنے میں ابھی ایک ہفتہ باقی تھا۔ اچانک اخبار پڑھتے پڑھتے اسے احساس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دائیں بائیں جانب دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ ایک بار پھر اخبار پڑھنے لگا، لیکن کچھ لمحے بعد اسے پھر احساس ہوا جیسے کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اب کی بار اس نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر سامنے دیکھا تو اسے پتہ چلا وہ لڑکی کچن کی کھڑکی جو باہر لان کی طرف کھلتی ہے اسے چپکے چپکے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی چوری پکڑ چکا تھا اور وہ اسے دیکھ کر وہ کھڑکی سے غائب ہو گئی۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ وہ 2 دن پہلے جب صبح کے وقت وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، اچانک ایک آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ تب اس نے دیکھا وہ لڑکی ہاتھ باندھ کر اسے بڑے غور سے دیکھ رہی ہے۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ پھر اس نے چادر اوڑھ لی اور چادر کے اندر سے آنکھیں کھول کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ شاید گڑبڑا کر باہر نکل جاتی۔ اس صبح وہ کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا، اور آج ایک بار پھر وہ مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ کیا وہ ہمیشہ ایسے ہی گھورتی تھی جب وہ چائے پی رہا ہوتا یا وہ کھانا کھا رہا ہوتا؟ لیکن کیوں؟ وہ اپنے دماغ کی حالت سمجھنے سے قاصر تھا، مگر اس نے خود میں نئی تبدیلی یہ محسوس کی۔ وہ اخبار بالکل نہیں پڑھتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ پھر سے اپنی توجہ اخبار پر نہیں مرکوز کر سکا۔ وہ انہیں سوچوں میں الجھا بیٹھا تھا کہ وہ اس کے بالکل قریب آئی۔ اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی خوشبو وہ اپنے بالکل پاس محسوس کر سکتا تھا، اور خوشبو بھی اتنا لگا کر آئی تھی جیسے نہا آئی ہو محترمہ۔ اور خوشبو کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی اس نے ہمیشہ سے بہتر پہن رکھے تھے۔ وہ چائے لائی تھی اپنے ساتھ جو اس نے ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ حد سے زیادہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ کچھ چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ اس نے چائے اٹھا کر پینا شروع کر دی، لیکن محترمہ ایک جن کی طرح اس کے سر پہ چپکی ہوئی تھی۔ مجھے ہم باہر چلیں؟ وہ دل کی بات زبان تک لے آئی۔ اس نے چائے واپس ٹیبل پر رکھ دی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کہاں باہر؟ جی وہ موسم اچھا ہے، ہم نے سوچا باہر چلیں گے تو جیسے فلموں میں ہیرو ہیروئن جاتے ہیں۔ اس نے شرما کر اپنی لمبی چوٹی ہاتھوں میں لے کر کہا۔ اوہو، تو کیسی خوش فہمی ہے محترمہ کو، میں تو ہیرو لگتا ہی ہوں، پتہ نہیں خود کو کس فلم کی ہیروئن سمجھ رہی ہے۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے سوچا۔ نہیں میں ذرا مصروف ہوں۔
اس نے رکھائی سے جواب دیا اور پھر اس نے اس لڑکی کا چہرہ بجھتے ہوئے دیکھا جہاں تھوڑی دیر پہلے خوشی کے رنگ نظر آ رہے تھے، وہاں بالکل اداسی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر نظریں چرائیں اور وہ بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ جانتا تھا اب کچن میں کوئی کونا پکڑ کر رونے کا شوق پورا کریں گی محترمہ۔ وہ کافی دیر تک وہیں لان میں بیٹھا رہا، پھر اندر آ کر ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی ساتھ ادھر ادھر بھی نگاہیں دوڑانے لگا۔ وہ جسے دیکھنا چاہتا تھا وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اسے کہاں گئی ہوگی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، پھر پانی پینے کا بہانہ کر کے وہ کچن میں چلا گیا۔ وہاں بھی وہ اسے نظر نہیں آئی۔ کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں گیا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ یوں ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اندر سسکیوں کی آواز سن کر اس کے قدم رک گئے۔ بے ساختہ وہ دروازے سے کان لگا کر سننے لگا۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنی بڑی دنیا، اتنے بڑے کائنات کے مالک ہیں کہ آپ کی اتنی بڑی دنیا میں سے مجھے ایک چھوٹی سی خوشی بھی نہیں مل سکتی؟ آپ تو مالک ہیں نا، آپ جو چاہیں سب کر سکتے ہیں، آپ تو سب پہ اختیار رکھتے ہیں، تو پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے اس سے نہیں بلکہ خدا سے شکوہ کر رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی آپ کی عبادت کی ہے، ہمیشہ نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، تو ان کا آپ مجھے یہ اجر دے رہے ہیں؟ آپ مجھے میری نیکیوں کا صلہ دے دیں، مجھے آپ سے جو چاہیے آپ مجھے وہ دے دیں، بھلے ہی آخرت میں میرے لیے کوئی حصہ نہ رکھیں، لیکن اس وقت مجھے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ مت لوٹائیں۔ ہر انسان کی طرح وہ خدا سے اپنی نیکیوں کا اجر مانگ رہی تھی، خدا کو اپنی عبادات جتا رہی تھی، ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنی دی ہوئی شے وہ واپس مانگ رہی تھی۔ یہ بھی بھول گئی وہ مالک ہے اور وہ خود اس کی ایک معمولی سی بندی۔ انسان بھی کیا چیز ہے، بڑے شوق سے عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اپنی عبادات کا حساب مانگنے بیٹھ جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا مانگ رہی تھی، آخر ایسی کون سی چیز تھی جو وہ خدا سے اتنا گڑ گڑا کر مانگ رہی تھی؟ وہ دروازے سے ہٹ کر واپس صوفے پر آ کے بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اسے اس لڑکی کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب اسے اپنے لہجے پہ پچھتاوا سا ہونے لگا۔ آخر کیوں نہیں اس نے بات مانی اس کی؟ کیا ہو جاتا اگر وہ اس کے ساتھ باہر چلا جاتا؟ ویسے بھی وہ کون سا اس کے جیون بھر کی ساتھی ہے، کچھ دنوں کے لیے ہی تو اس کے گھر میں ہے۔ ایک بات تو وہ شروع سے اپنے ذہن میں بٹھا چکا تھا کہ دادی کے آتے ہی وہ ان کا لایا ہوا یہ تحفہ واپس کرے گا، اس لیے ہمیشہ اسے دیکھ کر یہی خیال آتا کہ وہ اس گھر میں مستقل طور پر نہیں ہے، اور نہ ہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اتنے عرصے میں پہلی بار یہ سوچتے ہوئے وہ کچھ عجیب احساسات سے دوچار ہوا، کچھ ایسے جذبات جنہیں وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان کچھ اضطراب میں، ایک ٹینشن میں ہوتا ہے، لیکن وہ اس ٹینشن کی وجہ نہیں سمجھ پاتا، مگر اگر آگے چل کر حالات اسے ہر بات سے آگاہ کر دیتے۔ وہ اب سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں کوئی آنسو، کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی، مطلب وہ لڑکی اپنی کمزوری اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سنو، وہ جب کچن کی طرف جانے لگی تو اس نے آواز دے کر اسے روک دیا۔ آج کھانا مت بنانا، ہم باہر جا کر کھانا کھائیں گے۔ جی ہم بھی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں ہم دونوں اوکے؟ وہ مسکرا دی۔ اور ہاں، کپڑے بھی اچھے پہن لینا۔ اگر اس طرح وہ اس کے ساتھ جائے گی تو سبھی ہنس کر اس کے مذاق اڑائیں گے۔ جی، وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اب وہ بھی پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں یہی تو چاہتا تھا، لیکن اس طرح ہرگز نہیں۔ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پہ پیدل چلنا چاہتا تھا، ہوٹلوں میں کھانا کھانا چاہتا تھا۔ اس نے تصور میں اپنے لیے ایک الگ ہی بیوی کی خواہش کی تھی، اس قسم کی نہیں۔ وہ دونوں 2 بجے ہی گھر سے روانہ ہو گئے تھے اور 3 گھنٹے بعد ہی لوٹے۔ وہ چونکہ تھک چکا تھا اس لیے تھوڑا آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس دن وہ اس کے کپڑے استری کرنے لگی جب اچانک اسے یاد آیا کہ وہ دودھ کی دیگچی چولہے پر رکھائی ہے، اب وہ ابلنے والا ہوگا۔ وہ بھاگتے ہوئے کچن میں گئی، چولہے کا بٹن بند کیا اور دودھ اتار کر سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے تک آئی۔ کمرے میں اسے عجیب بدبو کا احساس ہوا۔ اس نے استری کی طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر جیسے اس پہ آسمان گر گیا۔ وہ شرٹ جل چکی تھی اور وہ بھاگتے ہوئے استری تک گئی۔ اس نے اپنے ماتھے پہ زور سے ہاتھ مارا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ یہ تو ان کی پسندیدہ شرٹ تھی، اب کیا ہوگا؟ اللہ، اب تو وہ بہت غصہ کریں گے، کیا کہوں گی ان سے؟ کیسے بتاؤں گی؟ وہ تو پہلے بھی بہت ناراض رہتے ہیں، اب انہیں اس شرٹ کا پتہ چلے گا تو وہ اور بھی ناراض ہوں گے۔ وہ آفس سے واپس آ گیا لیکن وہ اسے شرٹ کے بارے میں نہ بتا سکی۔ کھانے کے وقت بھی اس کی ہمت نہیں ہوئی، رات کو سوتے وقت بھی وہ اسے بتانا چاہتی تھی لیکن ہمت ہی پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس عجیب غیر معمولی تبدیلی کو نوٹ کر رہا تھا، پتہ نہیں کہاں گم تھی، کس ٹینشن میں۔ جب سے وہ آفس سے آیا تھا اسے کسی پریشانی میں مبتلا لگی۔
کھانے کے دوران بھی اس نے جگ کے ساتھ گلاس نہیں رکھے اور چائے میں بھی چینی کی جگہ نمک ڈال کر آ گئی۔ اس نے تو اسے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ کچھ نیا پن محسوس ضرور کر رہا تھا، لیکن وہ خود بتا نہیں رہی تھی، اور وہ تو اس سے زندگی بھر نہیں پوچھتا۔ صبح جب وہ ناشتہ کر کے آفس جانے لگا تو پیچھے سے آواز دے کر اس نے روک دیا۔ پیچھے سے آواز دینا ضروری تھا محترمہ، اب بتاؤ کیا چاہیے تم؟ وہ خاموش نگاہیں جھکا کر کھڑی تھی، شاید کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اب آپ کچھ بولیں گی یا میں بیٹھ کر آپ کے بولنے کا انتظار کروں؟ ویسے بھی مجھے آفس جانے میں تو بالکل بھی دیر نہیں ہو رہی۔ وہ طنز کے تیر چلا رہا تھا۔ جی وہ آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اس نے ہونٹوں پہ زبان پھیر کر کہا۔ جی ہاں، وہی سننے کے لیے تو کھڑے ہیں محترمہ۔ وہ غلطی سے آپ کی شرٹ استری کرتے ہوئے جل گئی، یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ چکا تھا کل سے، اور اب پتہ نہیں کیوں رو رہی تھی۔ اوکے کوئی بات نہیں، لیکن وہ آپ کی پسندیدہ شرٹ تھی جی، وہ نیلی والی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ کہہ دیا نا کوئی بات نہیں، اب یہ مگرمچھ کے آنسو مت بہاؤ۔ اسے اس کے آنسو سے تکلیف ہونے لگی۔ وہ جانے کے لیے دروازے کی طرف مڑا، پھر کچھ سوچ کر واپس اس کے پاس آیا۔ تم تو آسانی سے یہ بات مجھ سے چھپا سکتی تھی، اتنی ساری شرٹس میں سے میں اپنی ہر شرٹ کا تو حساب نہیں رکھتا، پھر تم نے اپنی غلطی کیوں بتائی؟ آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، خدا سے تو نہیں۔ وہ تو سب جانتا ہے، آپ سے جھوٹ بول کر میں بچ جاؤں گی تو خدا سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ وہ تو سب جانتا ہے نا۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا، پتہ نہیں کتنی پاگل لڑکی تھی۔ ایسی لڑکیاں بھی دنیا میں ہوتی ہیں۔ وہ سارا راستہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس رات وہ اپنے بستر پہ یوں ہی لیٹا تھا جب اس کے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھوں میں دودھ کا ایک گلاس تھا۔ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے اس کے لیے دودھ لانا نہیں بھولتی تھی۔ وہ ایک مشرقی بیوی کے روپ میں بالکل پوری اترتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس لڑکی کو بالکل بھی سمجھ نہیں پاتا، وہ اس سے جتنی بدتمیزی سے بات کرتا یا کبھی کبھی غصے سے بات کرتا تو وہ جواباً خاموش ہو جاتی۔ دوسری بیویوں کی طرح لڑتی جھگڑتی بالکل بھی نہیں تھی۔ لڑنا تو دور، وہ کبھی اپنے صفائی بھی پیش نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کی جب شکایتیں سنتا جو اپنی بیویوں کے بارے میں کرتے تو حیران ہو جاتا کہ کون سی بیوی صحیح قسم کی ہے، ایک ان پڑھ جاہل گاؤں کی لڑکی یا وہ پڑھی لکھی ماڈرن لڑکیاں جو اپنے شوہر پہ حکومت کرتی تھیں، نہ کھانا بنانا، نہ بچوں کو سنبھالنا، ہر وقت میک اپ سے لدے رہنا، ہنس ہنس کے ہر مرد سے بات کرنا۔ اسے اس قسم کی عورتیں کچھ عجیب لگتیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایک بہت مختلف لڑکی دیکھ رہا تھا، ایک ایسی لڑکی جو اس نے آج تک کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک وہ بیویاں تھیں جو شوہروں کی ہر بات پہ اعتراض کرتی تھیں، اور ایک یہ ہے کہ اگر اس سے کہا جائے کہ رات سفید ہے تو یہ اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائے گی۔ یہ لڑکی تو اپنے شوہر کو مجاز خدا سمجھتی تھی، ہر بات ماننے والی، ہر کام کرنے والی۔ ایک بار اس کے آفس کے ایک دوست نے اس سے پوچھا اسے کس قسم کی بیوی چاہیے۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اسے اب تک نہیں معلوم تھا کہ بیویوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ اس نے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھوں میں تھما دیا، اور وہ دودھ پیتے ہوئے اسے مسلسل اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، اور وہ نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ کتنی عجیب لڑکی تھی، کسی اور تو کیا، شوہر سے نگاہیں ملاتے ہوئے بھی شرماتی تھی۔ وہ پہلی بار اس کی اس ادا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ رہتے ہوئے اسے 20 دن ہو چکے تھے، اور ان 20 دنوں میں اس نے نوٹ کیا کہ وہ لڑکی جھوٹ کبھی نہیں بولتی، بنا مطلب کوئی بات نہیں کرتی، نماز پابندی سے ادا کرتی ہے، اور کئی بار اس نے صبح صبح اسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے بھی سنا۔ وہ اب نیچے فرش پہ اپنا بستر ڈال کر سو رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرا حق ادا کرو، بیڈ پہ سونا میرا حق ہے۔ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی عجیب سا ٹاپک پکڑ کر اس پہ مختلف سوالات کرتی تھی، اور وہ بس ہوں ہاں میں یا کبھی کبھی تو اس کو غصے سے بھی جھڑک دیتا تھا، مگر وہ کبھی اس کے غصے پہ ناراض نہیں ہوتی تھی، کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ لیکن آج وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ رات کو اس لڑکی کی باتیں بہت بری لگتی تھی، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ اگر وہ لڑکی بات نہ کرتی تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتا، اور آج بھی جب وہ بنا کوئی بات کیے سو رہی تھی تو اسے ایک عجیب کرب کا احساس ہوا۔ سو رہی ہو تم؟ پہلی بار اس نے خود سے اسے مخاطب کیا۔ جی کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ وہ ایک دم چاقو چوبند ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس طرح جلد بازی میں اس کے کھڑے ہونے پہ ہنس دیا۔ نہیں، تم ہمیشہ یہی کپڑے کیوں پہنتی ہو؟ اس نے بات شروع کرنے کے لیے یہ عجیب و غریب سوال کیا۔ اس نے غور سے اپنے کپڑوں کو دیکھا جو سادہ لون کے کپڑے تھے۔ جی وہ باقی میلے تھے، وہ اس لیے۔ اس نے حیران ہو کر جواب دیا۔ کتنے جوڑے ہیں تمہارے پاس؟ جی 5۔ اس نے سادگی سے جواب دیا، جبکہ وہ حیران ہوا۔ جس لڑکی کا شوہر لاکھوں کے حساب سے تنخواہ لیتا ہو، اس کی بیوی کے پاس صرف 5 سادہ لون کے کپڑے ہیں؟ یہ بات اسے بہت عجیب لگی۔ اس کے خود کے ہزاروں کپڑے تھے، اور اس نے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اس کے پاس کپڑے، جوتے، جو بھی چیز نہیں تھی، اس نے اپنے لیے اس سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ کیوں نہیں مانگا؟ اسے مانگنا چاہیے تھا، یہ اس کا حق تھا، یہ اس کا شوہر تھا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دکھ سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ نظریں جھکا گئی جیسے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔
اچھا ٹھیک ہے، ہم کل چلیں گے شاپنگ پہ، پھر لے لینا اپنے لیے کپڑے، اور بھی تمہیں جو کچھ چاہیے وہ بھی، اوکے؟ جی اچھا اب سو جا۔ وہ سونے کے لیے لڑکی، اس نے لیمپ آف کر دیا۔ اب اسے بھی اچھی نیند آتی۔ وہ سابقہ تجربات سے یہ نتیجہ اخذ کر چکا تھا کہ جب بھی وہ لڑکی اس سے بات نہیں کرتی وہ اسے نیند بڑی دیر سے آتی تھی۔ رات تقریباً گزر چکی تھی، دور سے کہیں مؤذن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے سوتے سوتے محسوس کیا اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے، کوئی اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے۔ وہ کرنٹ کھا کر اٹھ گیا، اس کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اس سے اتنی صبح صبح اس کا چھونا بہت برا لگا۔ غصے کی شدید لہر اس کے جسم میں پیدا ہو گئی، پورا جسم جیسے جلنے لگا ہو۔ وہ کمبل کو پرے دھکیل کر بالکل اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ وہ سہمے ہوئے نگاہیں نیچے جھکا کر کھڑی تھی۔ اس کے دل میں اس وقت آگ لگی ہوئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، لیکن وہ مزید اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ سکا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ کیا سمجھتی ہو تم خود کو، اور کیا سوچ کر تم نے مجھے ہاتھ لگایا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں تمہیں بیوی کا درجہ کبھی نہیں دے سکتا، تو زبردستی میری زندگی میں گھسنے کی کوشش مت کرو، اوکے؟ نہ تو میں تمہیں کبھی قبول کر سکتا ہوں اور نہ کبھی کروں گا، اس لیے یہ روایتی بیویوں والی حرکتیں کرنا بند کرو۔ وہ چلا کر بات کر رہا تھا، اندر کے علاوہ کو باہر آنے کا راستہ مل چکا تھا۔ اس کا پارا ایک دم چڑھ چکا تھا۔ وہ بدستور سر نیچے کیے ہوئے کھڑی تھی۔ اس نے محسوس کیا اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ گیٹ آؤٹ، اس نے چلا کر کہا۔ پھر اسے یاد آیا وہ جاہل گوار لڑکی انگلش نہیں سمجھ سکتی، اس لیے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی کمرے سے باہر نکالا اور کنڈی لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ خود کو نارمل کرنے میں تھوڑا کامیاب ہوا تو دوبارہ بستر پہ لیٹ گیا۔ پھر جانے کا اس کی آنکھ لگ گئی۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے اسے بیدار ہونے کی کوئی جلدی نہیں تھی، اس لیے 10 بجے الارم نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ سر میں ہلکے درد کا بھی احساس ہوا۔ صبح 6 بجے والا واقعہ ابھی بھی ذہن میں تازہ تھا۔ وہ نہا کر جب وہ باہر نکلا تو ٹھٹک گیا۔ اس کی شرٹ بیڈ پر آج نہیں پڑی تھی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ نہا کر نکلا ہو اور بیڈ پر شرٹ نہ ہو۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ اس نے الماری میں سے ایک شرٹ نکال کر پہن لی اور ناشتے کے لیے نیچے چلا گیا۔ ناشتے کے دوران دوسری حیرت اسے تب ہوئی جب اسے ٹیبل پر ناشتہ نظر نہیں آیا۔ یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اس کے جاگتے ہی میز پر ناشتہ سجا دیتی تھی۔ تو اس کا مطلب وہ ناراض ہے، اس نے سوچا۔ ناراض ہے تو ہوتی رہے ناراض، میں نے کیا کیا؟ تو نے اچھا بھی تو نہیں کیا، کتنی بری طرح سے پیش آئے ہو۔ اسے دل سے آواز آئی۔ وہ کچن میں چلا گیا اور خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ پھر اسے ایک دم محسوس ہوا اسے ناشتہ بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے وہ اس کے ہاتھوں کا بنا ناشتہ کھا رہا تھا، خود کھانا بنانے کی تو اس کی عادت ہی چھوٹ گئی۔ وہ بنا ناشتہ بنا بنائے کچن سے باہر نکل آیا۔ وہ یوں ہی صوفے پہ ڈھیر ہو گیا۔ ایک سوچ جو پہلی بار اس کے ذہن میں آئی، وہ کہاں ہے؟ یہ سوچ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ گھر کے کمروں میں اسے تلاش کرنے لگا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ اس کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ ایسے تڑپنے لگا جس مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا گیا۔ کہاں چلی گئی؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ جہاں چلے گئی اس سے اسے کیا؟ وہ بھی کہاں اسے اس گھر میں چاہتا تھا۔ اچھا ہوا خود چلے گئی، ویسے بھی کسی نہ کسی دن تو اسے جانا ہی تھا نا۔ نہیں، وہ ہمیشہ یہی چاہتا تھا وہ چلی جائے، لیکن آج جب وہ چلی گئی تو اسے اس طرح وہ پریشان کیوں تھا؟ وہ خوش کیوں نہیں تھا؟ جواباً جبکہ اصولاً تو اسے بہت زیادہ خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا وہ اس لیے پریشان ہے کہ وہ جب دادی واپس آئے گی تو اسے کیا جواب دے گا؟ نہیں، دل سے فوراً آواز آئی۔ وہ دادی کے لیے نہیں، خود اپنے لیے پریشان تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے دل سے پوچھا۔ کیونکہ تم اسے پیار کرنے لگی ہو۔ دل نے ایک عجیب انکشاف کر دیا۔ وہ گمسم ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا دل؟ وہ اس سے کیسے پیار کر سکتا ہے؟ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا، شدید نفرت۔ نہیں، دل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے دل کو جھٹلانے کی کوشش کی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا کیونکہ دل جھوٹ نہیں سچ بول رہا تھا۔ ہاں، میں اسے پیار کرتا ہوں، بہت پیار۔ مجھے صرف اس کی عادت نہیں ہو گئی، میں اس سے پیار بھی کرنے لگا ہوں۔ مگر وہ کہاں ہے؟ اس نے چلا کر پورے گھر سے پوچھا اور جواباً پورا گھر خاموش تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار گھر میں اکیلے پن کا احساس ہوا۔ اسے پہلی بار گھر کی خاموشی ڈرا رہی تھی۔ اس پہ پہلی بار انکشاف ہوا۔ وہ اسے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا۔ وہ یہی لڑکی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ پہلی بار اس کی کہی ہوئی ساری باتیں یاد کر رہا تھا۔ کیا جی، بیوٹی پارلر؟ یہ ٹی بی کرنٹ تو نہیں مارتا جی؟ ہمارے گاؤں میں پہلے مرد کھانا کھاتا ہے، پھر عورت اس کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہے۔ آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے جی؟ یا اللہ، مجھے اپنے گھر سے خالی ہاتھ مت لوٹائیں، میں آپ سے جو مانگ رہی ہوں مجھے دے دیں۔
جی آپ کی وہ نیلی شرٹ جل گئی، آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، خدا سے تو نہیں؟ وہ تو سب جانتا ہے، آپ سے جھوٹ بول کر میں بچ جاؤں گی تو خدا سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ او میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا؟ میں نے اس سے کتنی بدتمیزی سے بات کی، صبح مجھے کیوں اتنا غصہ آ گیا تھا، حالانکہ اس نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا تھا، صرف ہاتھ ہی تو لگایا تھا، اور وہ اتنی اچھی تھی کہ اس نے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن وہ کہاں چلے گئی؟ پلیز واپس آ جاؤ، میں تمہیں پھر کچھ نہیں کہوں گا، ہم دونوں بہت پیار سے رہیں گے، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، بانی لوٹ آؤ۔ اسے اپنے گالوں پر نمی کا احساس ہوا، وہ بھاگتے ہوئے پورچ میں گیا، گاڑی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی فل اسپیڈ سے چلا رہا تھا، اتنے رش میں اتنی اسپیڈ سے گاڑی چلانا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن وہ ہر خطرے سے انجان بس جلدی ریلوے اسٹیشن پہنچ جانا چاہتا تھا۔ کئی بار اس کی گاڑی دوسرے گاڑیوں سے ٹکراتے بچی، وہ ریلوے اسٹیشن کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا۔ گاڑی سے نکل کر وہ بھاگتے ہوئے اسٹیشن تک گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ تو ابھی تک ریل گاڑی آئی ہی نہیں ہوگی، یا پھر آ کر وہ بھاگ کر بینچ پر بیٹھے اس انسان تک گیا جو پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھا۔ ایکسکیوز می جناب، یہ ریل گاڑی کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اس آدمی نے حواس باختہ مخاطب کو دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ریل گاڑی تو نکل چکی ہے۔ اسے لگا جیسے وہ آدمی کہہ رہا ہو آپ کی تو جان نکل چکی ہے۔ اس کے جسم میں خون کی گردش اچانک رکنے لگی، وہ مایوس ساری دنیا سے بیزار گھر لوٹ آیا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ؟ مجھے چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتی، اتنی معمولی غلطی کی اتنی بڑی سزا کون دیتا ہے؟ کیا سب کچھ ختم ہو گیا، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا؟ وہ سر تھامے صوفے پہ بیٹھا تھا جب اسے اپنے بالکل پاس ہی کسی کے قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کے سانس نیچے رہ گیا۔ وہ اس کے بالکل پاس کھڑی تھی، اس سے کچھ ہی فاصلے پر وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ کیوں گئی تھی تم؟ جی وہ تو ہم تو یہیں تھے۔ اب آئندہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، اوکے؟ چاہے میں تمہیں جتنا ڈانٹوں، اوکے؟ جان نکل جاتی ہے میری۔ ہم سب کچھ پھر سے شروع کریں گے، تم ایک بار پھر سے دلہن بنو گی اور اس بار تمہیں کمرے سے باہر نہیں نکالوں گا۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صبح اس کے منہ سے نکلنے والے شعلے سن کر تو ٹوٹ ہی گئی تھی۔ اسے لگا اب اس کی زندگی کا تو کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ کمرے سے نکل کے اس کے برابر والے کمرے میں جا کر روتی رہی، اور روتے روتے وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب اس نے سنا کوئی اسے پکار رہا ہے۔ وہ بھاگ کر کھڑکی تک گئی تو اس کے شوہر محترم جو صبح آگ برسا رہے تھے اب بڑی بےتابی سے اپنی زوجہ محترمہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اسے حیرت بھی ہوئی اور اچھا بھی لگا۔ وہ بہت دیر تک کھڑکی سے اس کی اداس شکل دیکھتی رہی، پھر اس نے چلا کر اپنی محبت کا اظہار کیا ان دیواروں کے سامنے اس گھر کے اندر، لیکن وہ نہیں جانتا تھا جس کے لیے وہ اقرار کر رہا ہے وہ اس کے بہت قریب ہے۔ وہ جانتی تھی وہ اسے پیار کرنے لگا ہے، وہ کئی بار اس کے چہرے پر اپنے لیے محبت کا پیغام پڑ چکی تھی، لیکن وہ اقرار نہیں کر رہا تھا کیونکہ ابھی تک خود اس کے دل نے ہی اقرار نہیں کیا تھا۔ رات کو 2 بجے اٹھ کر بریانی کھائی جاتی ہے، جناب چوری چوری قیمت اپنی پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کر چپکے اسے دیکھا جاتا ہے۔ صرف اقرار کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی جناب کو، اس کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اقرار سن کر اسے بہت اچھا لگا۔ وہ اس وقت اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اس سے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے قریب یہ کہیں نہیں گئی۔ وہ اسے تنگ کرنا چاہتی تھی، جس شوہر محترم نے اسے اتنے دن تنگ کیا وہ بھی اپنا بدلہ وصول کرنا چاہتی تھی۔ صبح وہ اس سے غصہ تھی، ناراض تھی، روئی تھی، لیکن اگر آج کی صبح وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو وہ کبھی اپنی محبت کا اقرار نہ کرتا۔ یہ تقدیر کا فیصلہ تھا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ بے شک کوئی ہے جو ہماری ہر سوچ پہ اختیار رکھتا ہے۔ دس واز دی اینڈ آف دی ناول دلہن بائی ناصر حسین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔